بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. معزز طلبہ اور طالبات، پہلا آن لائن اسلامی تربیتی کورس برائے جامعات پاکستان کے شرکاء، آج کے اس ایوننگ کے سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ اہم سیشن، جیسا کہ آپ کو صبح بھی بتایا گیا تھا، ایک اہم موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ڈاکٹر سبیل احمد USA سے ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے. اس سیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں ہمارے شریک کورس ایثار احمد. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سے آج کے اس سیشن کا آغاز کریں. ایثار احمد، اپنے مائک کو السلام انمیوٹ کیجیے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ ایثار احمد صاحب. معزز شرکائے کورس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اس سیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے دعوت دین کے 10 رہنما اصول، اور اس کے مربی ہمارے ڈاکٹر سبیل احمد ہیں، جن کا تعلق USA سے ہے، اور آپ ایک ڈائریکٹر ہیں وہاں پر، گین پیس آرگنائزیشن کہہ لیجئے، یا اس پروجیکٹ کے. ڈاکٹر سبیل احمد پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن اپنی میڈیکل کی ایجوکیشن کے بعد انہوں نے اپنی زندگی داعی کے طور پر گزارنے کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر سبیل احمد صاحب وہاں پر امریکہ میں خاص طور پر ان کامن ویلیوز کو لے کر گلی گلی کوچے کوچے وہاں پر دعوت دیتے ہیں کہ جو انسانیت کی مشترکہ میراث ہیں. میں بغیر آپ کے اور ان کے درمیان حائل ہوئے یہ وقت ضائع کیے، میں محترم ڈاکٹر سبیل احمد صاحب کا شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے پاکستانی جامعات کے طلباء اور طالبات کے لیے اپنا وقت نکالا، ان کی فورم ان کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں. محترم ڈاکٹر سبیل احمد، ڈائریکٹر گین پیس پروجیکٹ USA، دعوت دین کے 10 رہنما اصول. ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف لائیے. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو شکریہ، جزاک اللہ خیراً. یہ میرا جو ہے کافی ریئر اردو میں لیکچر ہے، کیونکہ یوزلی جو ہے یہاں پہ US میں اسپیشلی نان مسلمس کے ساتھ ان کے ساتھ تو جو ہے ان کو اردو نہیں آتی، انگلش ہی آتی، تو انگلش میں ہی ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے. مگر اردو میں جو ہے
आई थिंक ये सेकंड या थर्ड होगा मेरे ज़िंदगी का काइंड ऑफ लेक्चर। तो मैं ये करूँगा कि जो है उर्दू में ही रहेगा लेक्चर, ये मैं थोड़ा सा उसमें इंग्लिश में भी थोड़े वर्ड्स है का सेंटेंस बाय इंस्टिंक्ट थोड़ा सा आ जाएगा, तो उसमें जो है एक्सक्यूज कर दीजिए मुझे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत अहम है कि क्या टिप्स जो है वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ, जब अपन जो है व्हेन वी आर शेयरिंग इस्लाम, उसमें दावा के क्या टिप्स अहम है। तो वो टिप्स अगर अपन कॉन्शियस है, अगर वो अमल करें, तो इंशाल्लाह अपना दावा बहुत इम्पैक्टफुल होगा एंड इंशाल्लाह जो है कबूल होगा अल्लाह सुब्हाना ताला के थ्रू। तो एक स्टोरी से मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। ये स्टोरी जो है, एक प्लेन में जा रहा था मैं शिकागो से ह्यूस्टन। तो मेरे बाजू एक जूइश लेडी बैठकर थी। फिर आप लोग पूछेंगे कि जो है आपको कैसा पता है सबील कि ये जूइश लेडी है, क्योंकि मैं जो है उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मैं वो कन्वर्सेशन भी अपने आप को बोली कि वो जूइश लेडी है। तो वो मुझसे पूछी कि आप जो है ह्यूस्टन क्यों आए वहाँ पे, क्योंकि मैं तो शिकागो से हूँ। मैं उसको बोला कि जो है हम लोग वहाँ पे एक मस्जिद बना रहे हैं, मैं एक स्पीकर के तौर से वहाँ पे आया, मुझे इनवाइट किए थे। और ये मस्जिद का जो है मेन पर्पस ये है कि खाली मुसलमान ही नहीं, पूरी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को जो अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं हम लोग। तो माशाल्लाह वो बहुत खुश हो के ये बोली कि जो है मेरे पास तो अपना पर्स खोली, वो पर्स खोल के ये बोली कि मेरे पास एक चेक है, वो चेक मैं अपने नीस को देने वाली थी, मगर वो नीस को नहीं दूंगी, वो मैं जो है आप लोगों को दूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोलकर। तो वो चेक निकाल के दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है मस्जिद को कॉल करके ये बोला कि आप लोगों के फंड रेजर जो है, मैं प्लेन में आपके मस्जिद के लिए फंड रेजर किया नॉन मुस्लिम्स के बीच में, एंड जूइश लेडी जो है शी गिव द फंड्स टू अस बोलकर। तो वो लोग भी हंसना शुरू करे, वो लोग भी माशाल्लाह काफी थैंकफुल थे फॉर दैट। तो रीजन ये मेंशन किया कि दावा जो है आसान है। दावा मतलब गैर मुसलमानों को, नॉन मुसलमानों को इस्लाम की दावत देना, उनसे जो है आइस ब्रेक करना, उनको एक्सप्लेन करना इस्लाम क्या है, वो आसान है। काफ़ी टाइम जो है जो हेजिटेशन रहता वो अपने अपने दिमाग में रहता वो, मगर जब अपन शुरू करेंगे उनके साथ जो है बातचीत करना, उनके साथ सोशलाइज करना, उनके साथ अच्छा एक कंफर्ट लेवल कायम करना, उसके बाद फिर उनके साथ जो है इस्लाम के बेसिक्स को उनको उनके साथ शेयर करना, ये चीज़ें काफ़ी आसान है ये। तो तो क्या टिप्स जो है अपने को रहना चाहिए इस्लाम के नज़र में, कुरान सुन्नत के नज़र में? तो लेट्स प्रोसीड विद इट इंशाल्लाह। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा। मैं स्लाइड में जो है ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं ट्रांसलेट भी करूंगा दोस्तों, आपको जिसको भी इंग्लिश उतनी नहीं आती। तो ये टिप्स जो है कोई वो नहीं है, क्या बोलते, कोई Dr. एक ऑर्डर में नहीं है। I have sent you a file which has 7 slides translated if you want to use it now, and the rest are also coming. ओके ओके, चलिए इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। मैं ओपन कर रहा हूँ एंड आई थिंक ओपन हो चुकी है। ओके गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। इसमें इवन ठीक है, डॉक्टर चलिए। साहब, मैं तो ये मशवरा भी दे रहा हूँ कि अगर आप महसूस करते हैं, मेरे ख्याल में हमारे तलबा के लिए इंग्लिश को भी फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं होगा। कहीं अगर जुमले इंग्लिश में आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। जी अच्छा, नहीं शुक्रिया उसका। आपको पता है कि मैं जो है एक 3 स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने उर्दू बोलने के लिए आपके सामने। एक तो जो है मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ, राइट। इट्स बीन काफ़ी 25 साल से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पे आके यूएस में। एज ए स्टूडेंट आया था मैं, स्टूडेंट नहीं, एज ए चाइल्ड आया था मैं पेरेंट्स के साथ। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप ये फ़नी समझेंगे,
میں حیدرآباد اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اپنے دماغ میں, رائٹ. وہ جو ہے دین آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنورٹ دیٹ انٹو پاکستانی اردو. تو یہ 3 اسٹیپ پروسیس چل رہا ہے میرے دماغ میں, مگر کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آئی تھنک میں جو ہے مینیج کر لوں گا. تو لیٹ می سی کہاں پہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے میں اردو کے سلائڈس ابھی شیئر کروں گا. یہ اچھا, آپ کے اسکرین کے سامنے اردو کے دکھ رہے ہیں سلائڈس؟ ابھی اوپن نہیں ہوئے. یہ ڈاکٹر صاحب وہی فائل ہے جو میں نے واٹس ایپ کی آپ کو. ہاں, کھولنے کی کوشش تو وہی کیا تھا. دکھ رہی ہے آپ کو فائل ابھی؟ اسکرین میں کیا دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ It's only mentioning Sabil Ahmad has started screen sharing, but the screen is black. اچھا, you know what, okay, hold on. میں ریزوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہاں پہ دکھا ہوا ہے کہ ریزوم دا شیئرنگ بول کر. یہ اس طرح ہونی چاہیے تھی. اچھا چلیے پھر سے کر رہا ہوں میں, ایک سیکنڈ. دس ول اسٹاپ ادر اسکرین شیئرنگ. ڈو یو وانٹ ٹو ڈاکٹر صاحب ظہیر صاحب کی بات صحیح تھی کہ آپ انگلش میں کر سکتے ہیں, لیکن اردو میں آج آپ سے گزارش کی ہے تو اسے ہم آئندہ بھی ایسے لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکیں گے جو بالکل انگلش نہیں جانتے ہیں. تو اس لیے جتنی کوشش اب کی ہے تو اردو ہی میں اگر ہم جاری رکھیں, پلس انگلش از اوکے. یس جی ہاں, جی ہاں, میں جو ہے تھوڑا بہت کمبائن بھی کروں گا. اچھا, ابھی دکھ رہا آپ کو سلائڈس؟ یس جی. اوکے, الحمدللہ. اچھا, جو یہ 10 جو ٹپس ہے جو میں اپنے ایکسپیرینس سے, تو یہ 10 ٹپس کے علاوہ جو ہے بہت کافی اور جو ہے ٹپس ہے دعویٰ کے, کیونکہ یہ ٹاپک ہے خالی 10 ٹپس, تو میں 10 ٹپس ہی کیا میں. تو اور یہ ٹپس جو ہے کوئی آرڈر میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ ٹپ ہے میری کہ اپنے دل میں, اپنے دماغ میں جو ہے وہ ایک پیشن ہونا چاہیے دعویٰ کے لیے. وہ ایک برننگ فائر جو بولتے ہیں نا, یہ اتنا انسپریشن, اتنا موٹیویشن ہونا چاہیے اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, کہ وہ ایکشن سے جو ہے اپن محسوس کرے. سو سب سے پہلے یہ ٹپ ہے کہ وہ ایجوکیشن ہونا چاہیے جس کے تھرو اپنے آپ کو جس کے تھرو جو ہے وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ اپنا اسائنمنٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا اسائنمنٹ دیے مسلم امت کے لیے, اور یہ اسائنمنٹ جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں مینشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر یہ کنٹینیو ہوتی ہے آیت. تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مینشن کیے کہ میں امت کو جو ہے ایک مڈل امہ, ایک بیلنسڈ امہ پیدا کیا, کہ مسلم امت جو ہے وٹنس کرنا اسلام کا پیغام, جسٹ لائک پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں وہ وٹنس کیے تھے اپنے لوگوں کو. تو اپنا اسائنمنٹ یہ ہے. تو ہر چیز جو اپن کر رہے ہیں اپنے لائف میں, اس کا ایک پرپس رہتا. اب جیسا جو ہے آپ اسکولس اینڈ کالجز جب جاتے ہیں, آپ کا پرپس یہ ہے کہ آپ جو ہے گریجویٹ ہونا, آپ کو اچھی ڈگری ملنا, پھر آپ کی جو ہے بعد میں شادی ہونا, فیملی ہونا, رائٹ. تو آپ کے جو کلاسز آپ لوگ لیتے ہیں اسکولس اینڈ کالجز میں, اور جس ٹائم پہ آپ آتے کلاسز کے لیے اینڈ اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرتے آپ لوگ, اور جو ریسورسز انویسٹ کرتے, سبھی چیز جو ہے ایک الائن ہوتی, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا گول ہے کہ آپ جو ہے پاس ہونا کلاسز, اور آپ جو ہے گریجویٹ ہونا وہ کالج سے.
تو ہر چیز کا ایک پرپس رہتا اینڈ آل دا ریسورسز جو ہے وہ اپن ڈائریکٹ کرتے سو وی کین فلفل دیٹ پرپس. ان دا سیم وے اچھی چیز یہ رہتی کہ اپنی امت کو اور اپنے ہر پرسن کو اینڈ ہر فیملی کو اپنا اسائنمنٹ اپنے کو معلوم ہونا چاہیے. تو لائف کا پرپس یہ نہیں ہے کہ جو ہے خالی جاب ہی کرنا. لائف کا پرپس یہ نہیں ہے کہ خالی جو ہے شادی کرنا اور بچے ہونا اور یا کرکٹ کھیلنا یا ہابیز رہنا. وہ سبھی چیزیں فائن ہیں. لائف کا پرپس یہ ہے کہ جو ہے غیر مسلمانوں کو دعوت دینا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پلیز کرنا, کیونکہ ہر پرافٹ ہر میسنجر کا جو ہے یہی مین پرپس تھا, یہی مین فوکس تھا. تو اپنے دل میں اگر جو دعوت کے لیے نان مسلمس کی دعوت کے لیے پیشن اگر پیدا کرنا چاہیے تو اپنے کو اسائنمنٹ ہونا چاہیے. اگر وہ اسائنمنٹ اپنے کو نظر میں سامنے ہے تو ہر چیز اپن جو زندگی میں کریں گے, ہر دن کریں گے, وہ چیز جو ہے ہر ریسورس اپن الائن کر سکتے اس کے لیے. تو یہ اسائنمنٹ لے کے جو ہے اپنے جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوبل کمپینینز تھے وہ ریئلائز کرے کہ قرآن سنت میں نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, چیریٹی دینا ہے, سبھی چیزیں امپورٹنٹ ہے اور وہ سبھی چیزیں کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ریئلائز کرے کہ اسلام جو ہے خالی مکہ اور مدینے تک ہی نہیں ہے, اسلام پورے دنیا کے لیے ہے. تو اپنے محنت کے تھرو, اپنے سفرنگ کے تھرو, اپنے ٹریولز کے تھرو وہ پورے دنیا میں جو ہے وہ ایکسپیڈیشنز لے گئے. انڈیا, پاکستان میں, انڈونیشیا میں, رائٹ, رشیا کے ریجنس میں, یورپ میں, افریقہ میں, سبھی جگہ وہ اسلام پھیلانے کی کوشش کرے اور وہ کامیاب ہوئے الحمدللہ. تو اپنے دور میں, اپنے ٹائم میں, اپنے سینچری میں اپن ویسا ہی کرنا چاہیے جو وہ کیے تھے. تو اب اچھی چیز یہ ہے کہ سم ٹائمس اپنے کو جو ہے ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے انٹرنیٹ کے تھرو اپن جو ہے ریچ کر سکتے غیر مسلمانوں کو, پوری دنیا کو ریچ کر سکتے, اپنے فون کے تھرو ہے, اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو ہے, جیسا بھی. تو یہ فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کو اسائنمنٹ اپنے دماغ میں, اپنے دل میں, اپنے ہر آرٹریز میں, ہر وین میں, اپنے خون میں رہنا چاہیے. یہ اسائنمنٹ ہے, میں کروں گا یہ زندگی میں بول کر. تو دیٹس جو ہے بہت فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے. سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ دعوت جو ہے, جو دعوت ہے غیر مسلمانوں کے لیے, یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. جیسا میں جو ہے فادر ہوں, آپ لوگ جو ہے فادر ہوں گے, یہاں پہ مادرز بھی ہوں گے, گرینڈ فادرز بھی ہوں گے یہاں پہ ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے جب آپ فجر میں اٹھتے یا جب عشاء کے بعد آپ جو ہے سوتے ہیں تو آپ کانشیسلی آپ کو یہ تھنک کرنا نہیں پڑتا کہ جو ہے میں فادر ہوں, میں جو ہے اپنا فادر کا رول فلفل کروں گا یہ آورس سے یہ آورس تک. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ وہ آپ کو انیٹ بلڈ ان رہتا وہ آپ کو, کیونکہ فادرہڈ جو ہے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, مدرہڈ بھی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. مطلب کہ آپ کے دماغ میں رہتا, وہ آپ کو کانشیسلی آپ کو تھنک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کی. تو دعویٰ بھی جو ہے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہونا چاہیے اپنے کو. دعویٰ جو ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ خالی ویکینڈ پر کرنا, سیٹرڈے ہے, سنڈے ہے, 2 دن کے لیے, یا جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہر دن 1 آور کے لیے. یہ ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے, یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اسٹیٹ آف مائنڈ مطلب ہر ٹائم, ہر جگہ, ہر غیر مسلمان کے ساتھ دعویٰ ہو سکتا اور دعویٰ کرنا چاہیے. obviously جو ہے we have to be, وہ وزڈم بھی یوز کرنا چاہیے کہ کیا ورڈس یوز کرنا کس پرسن کے ساتھ, اور کتنا یوز کرنا, اور کیا نہیں بولنا, اور کیا بولنا, اور کیا انالوجیز دینا, اور کیا ایگزامپلز دینا, کیا ایویڈنس دینا قرآن سنت سے, ہسٹری سے. تو جو ہے پھر دعویٰ میں اچھا اثر رہے گا اپنا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دعویٰ جو ہے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. تو ایک سٹوری جو ہے مینشن کروں گا.
تو میں جو ہے نیو جرسی سے واپس آ رہا تھا شکاگو میں, وہاں پہ ایک پروگرام تھا, تو میرے فیملی کو بھی لے گیا تھا. میرے جو سسٹرس ہیں, میرے 3 سسٹرس ہیں الحمدللہ, تو ان کو بھی میں ساتھ لے گیا تھا میں. تو میں جو ہے بیچ میں بیٹھ کے تھا, تو پلین میں ایسا تھا کہ 3 سیٹس یہاں پہ تھے اور 3 سیٹس یہاں پہ تھے. وہ 3 سیٹس تو ہم لوگ کو جو ہے سب ساتھ نہیں ملے سیٹس, مجھے اور میرے بہن کو, رائٹ, اور جو میرے جو 3 سسٹرس ہیں. تو میں بیچ میں بیٹھ کے تھا, میرے رائٹ سائڈ پہ جو ہے میرے ایک بڑے بہن بیٹھ کے تھے جو ونڈو کے پاس, میں مڈل سیٹ پہ تھا. میرے بازو جو ہے ایک جوئش آدمی بیٹھ کر تھا. وہ جو دوسرے 3 سیٹس تھے وہاں پہ 2 میرے بہن بیٹھ کے تھے, ان کے ساتھ ایک کیتھولک آدمی بیٹھ کے تھا. آلرائٹ, آپ لوگ پوچھیں گے کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ جوئش پرسن ہے اور یہ کیتھولک ہے. آبویسلی جو آنسر ہے کہ میں کانورزیشن سٹارٹ کیا ان کے ساتھ. تو یہ جو پرسن ہے, جو یہ افریقن امریکن پرسن ہے, یہ کیتھولک پرسن تھا, اور یہ جو وائٹ پرسن ہے یہ جو ہے جوئش پرسن تھا. تو میں اس کے ساتھ جو ہے کانورزیشن سٹارٹ کرا, بات چیت سٹارٹ کرا, نہیں اس کے ساتھ, یہ جو جوئش پرسن ہے. ان دا Q&A سیشن جو ہے, جب کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا, میں اس میں جب بتلاؤں گا آپ کو کہ کیا ٹیکنیکس یوز کرنا بات کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ میں کانورزیشن سٹارٹ کیا. جب اس کے ساتھ کانورزیشن ہو رہی تھی میری, جو دوسرے آئلس میں جو ہے میرے جو سسٹرز بیٹھ کے تھے, ان کے بازو یہ آدمی بیٹھ کے تھا. تو میں جو ہے کمفرٹیبل نہیں تھا کہ یہ آدمی میرے بہن سے, میرے سسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ہے. تو میں اشارہ کرا میرے بہن کو, جو بڑے بہن ہیں میرے ماشاءاللہ, ان کو یہ بولا کہ جو ہے اس کو یہاں پہ بھیجیے میرے بازو, میں یہ بہن کو وہاں پہ بھیجوں گا. آپ لوگوں کے ساتھ تو 3 سسٹر ساتھ رہیں گے, ہم تینوں آدمی ساتھ رہیں گے, تو میں دعویٰ کر سکوں گا ان کے ساتھ. تو میری بڑی بہن جو ہے یہ آدمی کو بولے, جو ان کے ساتھ بیٹھ کے تھا, کہ جو ہے میرے وہ بھائی وہاں پہ ہے, وہ اسپریچوالٹی کے تعلق سے کچھ بات کر رہے ہیں, آپ کو اگر جانا ہے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے. تو انہیں کافی خوش ہوا, میرے بازو آ کے بیٹھا. تو ہم لوگ پھر اس کو بھی جو ہے میں دعوت اسلام کے بیسکس میں ٹیچ کیا. میرے پاس جو ہے میں یوزلی یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی پیپر رہا میرے پاس, وہ پیپر پہ ڈرا کر کے میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, اللہ از ون, پھر یہ پرافٹس اینڈ میسنجرس ہے, یہ اسکرپچرس ہے, یہ قرآن ہے, یہ گائیڈنس ہے. تو جو ہے پیراڈائز کس طریقے سے حاصل ہوتی, اور ہیل فائر ہاؤ ڈو وی اوائڈ اٹ. تو بہرحال میں جو ہے کچھ پیپر نہیں تھا, تو جو ایئر ہوسٹس جو تھی وہ نیپکنز دے رہی تھی بیکاز آف دا جو اسنیکس کے لیے. تو میں نیپکن لے کے نیپکن پہ ہی میں سٹارٹ کیا یہ لکھنا. تو جو ہے تو یہ نیپکن ہے جو میں فوٹو میں جو سیلفی لیے تھے ہم لوگ. تو بہرحال میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ دعویٰ کہاں پہ بھی کس کے بھی ساتھ ہونا چاہیے اور آسان ہے. اگر کوئی پلین میں کر سکتے تو کہیں پہ بھی کر سکتے. دعویٰ جو ہے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. تو کافی لوگ میں سنا کہ جو ہے وہ پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, الجیریا سے وہ چیٹنگ کر رہے ہیں پورے دنیا میں نان مسلمس کو دعویٰ کرنے کے لیے. تو ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے کہ اسلام چیٹ کے نام سے, پتہ نہیں آپ لوگ اس کا نام سنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسلام چیٹ بول کے نام ہے. تو ہم لوگ بھی ان کو ہیلپ کرتے, وہ بھی ہمیں ہیلپ کرتے, سو وی کولیبریٹ. سو آئی ایم کائنڈ آف پارٹ آف دا ٹیم ان ون وے. تو 2 سال پہلے جو ہے جو ان کے مین ایڈمن ہیں, ان کے پاس سے مجھے میسیج آیا کہ ڈاکٹر سبیل آپ کو اچھی خبر ہے. بولا کہ کیا نیوز تھے بتلائیے, آئی ایم ایکسائٹیڈ. وہ بولے کہ آج کے دن تو یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, وہ بولے کہ جو ہے وہ 10 سال سے وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں مل کے ہمارے ساتھ, سب کے ساتھ. تو جو ہے 100,000 مطلب 100,000 لوگ اب تک وہ 10 سال میں الحمدللہ وہ اسلام قبول کرے پورے دنیا سے. 100,000 کی بات کر رہا ہوں میں, رائٹ, not 10, not 100, not 1,000, 100,000 لوگ چیٹنگ کے تھرو اپنے مسلم جو ہے کنٹریز میں بیٹھ کے پورے دنیا میں انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے الحمدللہ. اسی لیے مینشن کروں کہ موٹیویشن ہونا مجھے بھی, آپ کو بھی, تو ہم لوگ سب جو ہے اچھا دعویٰ سٹارٹ کریں. چلیے میں ذرا اسپیڈ اپ کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ سٹوریز تو اتنے ہیں بولنے کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا, 3rd ٹپ یہ ہے کہ اسلام کو شیئر کرنا, جو بھی اپنے پاس نالج ہے وہ نالج لے کے اسلام شروع کر دینا.
جو ہے دعوت شروع کر دینا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ یہ ایکسکیوز کرتے, یہ بہانہ یہ کرتے کہ میرے پاس نالج ہے مگر اتنی نالج نہیں ہے اسلام جو ہے اسلام کا پیغام دینے کے لیے. میں پہلے نالج حاصل کروں گا پھر شروع کروں گا میں جو ہے یہ اسلام کی دعوت دوسروں کو دینے کے لیے. میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ جو بھی اگر آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میسنجر ہے, اگر اتنا ہی پتا ہے تو اس سے ہی شروع کریے آپ. اس کے بعد پھر نالج گین کریے, سائڈ میں جو ہے گین کرنا شروع کریے. کیونکہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بلغوا انی ولو آیا, یہ بخاری میں ہے, رائٹ. I'm just saying a part of the hadith کہ جو ہے کنوے کرو, دوسروں کو پہنچاؤ. اگر ایک ہی آیت تم کو معلوم ہے, اگر ایک ہی آیت سے شروع کرنا ہے دوسروں کو پہنچاؤ. وہ تو ایک کوئک سٹوری مجھے یاد ہے, یہ پہلے بھی مینشن کیا تھا ہوں گا. تو ہمارے جو ہے مسجد میں, جو شکاگو میں مسجد ہے, نماز کے بعد ہم لوگ لابی میں ٹھہر کے تھے وہاں پہ. تو مین ڈور اوپن ہوا, اس میں ایک نان مسلم لیڈی انٹر کری مسجد میں, رائٹ. مسجد کے لابی میں, ناٹ ان دا مین مصلی ایریا, مسجد کے اندر مین ڈور میں. تو ہم لوگ ان سے پوچھے کہ ہاؤ آر یو, ہاؤ کین وی ہیلپ یو, ویلکم ٹو دا مسجد. تو وہ بولتی, اس کا جو پہلا سینٹنس تھا وہ یہ بولتی کہ I came to the masjid because I want to convert to Islam. تو وہ یہ بولی کہ جو ہے میں مسجد میں آئی بیکاز میں اسلام کو قبول کرنا I want to convert to Islam. ہم لوگ کافی خوش ہوئے. میرے وائف بھی جو ہے مسجد میں تھے in the ladies area. تو ہم لوگ ان کو لیڈی کو وہاں پہ پہنچائے. تو لیڈیز وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ماشاءاللہ وہ اسلام قبول کری وہاں پہ. تو وہ جو ہمارے سسٹرس ہیں, ہمارے جو لیڈیز ہیں, ہمارے وائف ہیں دوسرے لوگ, اس سے پوچھے کہ جو ہے آپ کو اسلام کا یہ کس طریقے سے شوق ہوا آپ کو, یہ جو نان مسلم لیڈی ہے. تو وہ یہ بولتی کہ جو ہے میری ایک دوست ہے, وہ مسلمان ہے, اس کی بیٹی ہے 12-13 سال کی. میں جب ان کے گھر جاتی ہوں تو مجھے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ جو گرل ہے وہ جو ہے ریسائٹ کرتی میرے لیے. میں اتنا اچھا پسند کرتی ہوں کیونکہ اس کی جو میننگ ہے وہ میننگ بھی وہ لوگ, وہ جو لڑکی ہے چھوٹی لڑکی, وہ میننگ بھی جو ہے وہ مجھے ٹرانسلیٹ کرتی ہے مجھے. تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہے, جو نیمز ہے, میں اتنا اچھا پسند کرتی اس کو کہ پھر میں اسلام سیکھنا شروع کرے میں. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ لڑکی جو تھی, جو مسلمان لڑکی تھی, وہ عالمہ نہیں تھی, وہ اسکالر نہیں تھی, رائٹ. وہ جو ہے مدینہ میں یا اسلامک یونیورسٹیز میں یا ملیشیا میں یا الازہر میں جا کے 4 سال کی ڈگری, 6 سال کی, 8 سال کی ڈگری وہ نہیں حاصل کری تھی. وہ ایک چھوٹی لڑکی تھی ماشاءاللہ, خالی ایک جو ہے آیت اس کو پڑھتی تھی, وہ آیت الکرسی, کریکٹ. یہ غیر مسلمان اس کے لیے تو وہ ایک آیت جو ہے اس پہ اثر کری. تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ نالج ہونا اچھی چیز ہے, نالج حاصل کرنا چاہیے. نالج فرض ہے اپنے کو, ہر مسلمان کو, رائٹ, فرام دا ٹائم ویٹ وی آر بورن انٹل وی پیس اوے. مگر عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے دعویٰ سٹارٹ کرنے کے لیے, یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایکسکیوز لے کے پھر دعوت نہیں کرتے لوگ. جتنی بھی نالج ہے شروع کر دیجئے, پھر نالج ساتھ ساتھ جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد کی ٹپ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ٹپ امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ کافی ٹائم آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے, آپ لوگ بھی جو ہے کوٹ اینڈ کوٹ انجوائے کرتے ہوں گے جو وہ ڈیبیٹس ہوتے, اور وہ جو بیک اینڈ فورتھ کیا بولتے, ڈیبیٹ ہی بول سکتا ہوں, چلیے میں اردو کا ورڈ مجھے نہیں آتا. آپ لوگ جو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوں گے کہ انگلینڈ میں, یو ایس میں, مے بی سم ادر کنٹریز میں, لوگ باہر ٹھہر کے دعویٰ بوت ہے, اینڈ کافی لوگ آ رہے ہیں, ان سے کوشچنس پوچھ رہے ہیں, وہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے, لوگ شاؤٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف بول رہے ہیں, ان کے بائبل کے خلاف, وہ دوسرے لوگ اپنے قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. وہ کافی ڈیبیٹ ہوتی, اینگری لکس ہوتے, اینگری ورڈس ہوتے. تو دیٹ از ناٹ دا وے آف دعویٰ, یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں. اچھے نائس جو ہے پولائٹ اور سافٹ وائس سے اپنے کو جو ہے دعوت دینا چاہیے, کیونکہ اپنا پرپس یہ ہے
اپنا مقصد یہ ہے کہ ان کے دل کو ان کے دماغ کو اپن جو ہے اچھا ٹچ کرنا. یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈیفیٹ کرنا. یس اسلام تو حق ہے, اسلام تو ٹروتھ ہے. ہر پرسن کو, ہر غیر مسلمان کے جو ہے مذہب کو اپن ڈیفیٹ کر سکتے. ہاؤ ایور اپنا پرپس ڈیفیٹ کر کے ان کو بیڈ شو کرنا نہیں ہے, ان کو ون کرنا ہے, ان کے دل کو ان کے دماغ کو اچھے سافٹ طریقے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ سورہ نحل میں بھی ہے اور دوسرے بھی جگہ ہے کہ اپنے کو اچھے سافٹ وائس سے, سب کو واقعہ تو پتا ہوگا جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے, وہاں پہ فرعون جو ہے سب سے خراب آدمی تھا دنیا میں, پوری دنیا میں سب سے خراب آدمی تھا, رائٹ. اس کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایڈوائس کرے, موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایڈوائس کرے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کے پاس بھی جا کے اس کو نرمی سے, اس کو سافٹ وائس سے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, رائٹ. یہ سورہ طٰہٰ میں ہے, یہ آیا نمبر جو ہے 20 سے سٹارٹ ہے. تو اگر فرعون کے سامنے جو ہے اپن سافٹ وائس یوز کرنا ہے اس کو دعوت دینے کے لیے, واٹ اباؤٹ ادر پیپل, رائٹ. تو اپنی سافٹنس ہونا چاہیے, دل دماغ کی کتنی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اپن سافٹ وائس سے, اچھے کنسرن سے, اچھے مسکراہٹ ہوتے ہوئے, اس کو اچھے انالوجیز, اچھے ایگزامپلس دیتے ہوئے اپنے کو جو ہے اس کا دل اینڈ دماغ ون کرنا چاہیے, ناٹ کہ اس کو ڈیفیٹ کر کے بیڈ شو کرنا چاہیے یا اس کو ڈیفینسو بنانا چاہیے. اس کو اپنے طرف لا کے کیا بولتے ہیں انگلش میں جو ہے اچھی رپور اس کے ساتھ بل کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا کہ اپنے دعوت میں اثر ہوتا, یہ جو ہے پروفیٹک سننا ہے یہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے کام میں انشاءاللہ, رائٹ. تو یہ اسی لیے میں مینشن کر رہا ہوں کہ سم ٹائمس یہ ہوتا کہ اپنے ایموشنز سامنے آتے, اپنے سم ٹائمس یہ ہوتا کہ اپنا کلچر سامنے آتا اینڈ دین پھر وہ اپنے دعوت کو جو ہے ڈائلیوٹ کر دیتا کبھی. مگر اپن قرآن اور سنت کو اگر اپن فریم آف ریفرنس لیے تو پھر اپنی سافٹنس ہے, پولائٹنس ہے, اپنی کرٹسی ہے ان کے ساتھ, یہ سبھی چیزیں کھل کے آتے, اب پھر دعوت میں اثر ہوتا ہے انشاءاللہ. آلرائٹ, نیکسٹ ٹپ یہ ہے. اچھا چلیے, انگلش کا میں بھی نہیں پڑھ سک رہا ہوں, میں اردو میں جو ہے اوکے. تو نیکسٹ ٹپ یہ ہے بیسڈ اپن واٹ آئی ایم شوئنگ ہیئر کہ اپن جو ہے جو بھی نیبرہڈ میں رہتے ہیں اپن, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں ہے میجورٹی آف یو, تو پاکستان میں جو ہے مے بی کافی لوگ یا پورے ہی لوگ آپ کے مسلمان ہوں گے, رائٹ. مگر تھوڑے کرسچنس بھی ہوں گے, 3% یا 3% وہاں پہ کرسچنس بھی ہے, مے بی تھوڑے ہندوز بھی ہوں گے, مے بی آپ کے کلیگس ہوں گے. مگر اسپیشلی جیسا میں شکاگو میں ہوں نا, یہاں پہ پورے آلموسٹ ایوری ون جو ہے یہ کرسچنس ہے یا جوس ہے پورے یو ایس میں اینڈ یورپ میں, آسٹریلیا وغیرہ میں. تو اپن جہاں پہ بھی رہتے یہ پروفٹ کی سننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہی یوزڈ ٹو بی دا موسٹ کریڈیبل پرسن. پورے نیبرہڈ میں جو ہے وہ الصادق ان الامین کے تعلق سے, ناٹ جسٹ ان دا نیبرہڈ, پورے شہر میں جو ہے اپنا وہ اپنے جو بھی نیبرز کے سامنے وہ پرسپشن رہنا چاہیے کہ مسلمز اچھے لوگ ہیں, مسلمز جو ہے اچھے نیبرز ہے, مسلمز کے بچے اچھے رہتے, اچھے تمیز سے رہتے, اپنے جو ہے اپنے گھر کو اچھا مینٹین کرتے, گھر کے اطراف میں اچھی صفائی کرتے وہ لوگ, رائٹ, اور اپنے نیبرز کو ہیلپ کرتے. تو ہر نیبرہڈ میں جو ہے جہاں پہ بھی مسلمز رہتے, وی ہیو ٹو بی دا موسٹ کریڈیبل پرسن. شو آف کے لیے نہیں, بیکاز دا پروفٹ واز دا موسٹ کریڈیبل پرسن. تو ہم لوگ یہ کرتے, رائٹ, میں ہے, میرے فیملی ہے, میرے بچے ہیں, ہم لوگ کافی ٹائم, خالی رمضان کے ٹائم میں نہیں, دوسرے بھی ٹائمس میں ہم لوگ کافی جاتے ہیں نیبرز کے پاس ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ لاسٹ رمضان میں ہم لوگ جو ہے پورے فیملی بیٹھ کے ہم لوگ گفٹ بیگز بنائیے. تو یہ میرا گھر ہے بات ہے, رائٹ, ناٹ ویری بگ, الحمدللہ, یہ بیک یارڈ ہے. تو ہم لوگ گفٹ بنا کر ہم لوگ پھر ڈور ٹو ڈور گئے, نیبرز اتنا خوش ہوئے. تو یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ, یہ اس کے لیے دعا کریے, پورے فیملی کے لیے. ماشاءاللہ یہ حفظ کر رہا ہے ابھی, تبھی سٹارٹ کیا یہ 2 یا 3 مہینے پہلے, الحمدللہ. تو میں جو ہے پیچھے ٹھہر کے تھا, تو ہی از دا ون ہو از ناکنگ ایٹ دا ڈورز. ان کا نام یوسف ہے, رائٹ, ماشاءاللہ.
تو کافی گھر پہ جا کے دیے ہم لوگ. تو ہمارے جو نیبر ہے وہ نیبرہڈ میں جو یہ لیڈی ہے تو یہ جو ہے 98 ایئرس آلموسٹ 100 ایئرس جو ہے اولڈ لیڈی ہے یہ. تو ہم لوگ اس کا ٹیک کیئر کرتے ہیں. مین وائف جو ہے جا کے اس کو ہیلپ کرتے وغیرہ. نان مسلم ہے, اللہ ہدایت دے. مین اسلام کا ہم لوگ سمجھا رہے ہیں اسے. تو بہرحال اپنے نیبرہڈ میں جہاں پہ بھی رہتے اپن سب سے اچھے نیبر جو ہے ان کے آئس میں پرسیو رہنا اپن کہ مسلم سے سب سے اچھے نیبر سے بول کر, رائٹ. تو اس سے کیا ہوتا کہ کافی جو ہے اسلام کے دعوت کے کافی راستے کھلتے پھر انشاءاللہ. رائٹ, اللہ ہم سب کو آسان کرے یہ کرنے کے لیے. ابھی شکاگو میں ایک بڑا جو ہے ہائی وے ہے, یہاں پہ بڑا موٹر وے ہے. تو وہاں پہ ہمارا جو ادارہ ہے, ہمارا جو آرگنائزیشن ہے, وہ لوگ ہم لوگ یہ بل بورڈ وہاں پہ قائم کرے. یہ کرسمس ٹائم سے جو ہے یہ ہے بل بورڈ. Muslims love Jesus, peace be upon him, his message of one God and his prophethood, right? تو یہ جو ہے یہ بل بورڈ ہے, یہ تقریباً 50 یا 60 فیٹ جو ہے وائڈ ہے, اتنا بڑا ہے. تو پورے یہ جو کارز جا رہے ہیں یہاں پہ, کافی بزی ہائی وے ہے یہ. یو ایس میں کافی کارز ہے, رائٹ, 100 ملین کارز کے زیادہ کارز ہے. اور شکاگو جو ہے یہ نمبر 3 ہے جو کافی بزی ہے یہ ہائی وے. یہ ہائی ویز جو ہے تو کافی کارز لٹرلی جو ہے لاکھوں سے کارز گزرتے یہ بل بورڈ کو. تو یہ سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ اپن جب دعوت دیتے نان مسلمانز کو, جو بھی اپن ڈسکس کرتے جو بھی ٹاپکس, اس میں جو ہے وننس آف اللہ اینڈ دا توحید جو ہے اس کا مین فوکس ہونا چاہیے. کافی ٹائم جو ہے اپن جہاد ہے, شریعہ ہے, یا حجاب ہے, یا پولیگمی ہے, یہ چیزوں پہ ہی اپن اٹک جاتے, رائٹ. مگر اپنا جو مین فاؤنڈیشن ہے وہ غیر مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف اپن ان کو جو ہے انوائٹ کرنا. تو اپن جو بھی پوائنٹ ان کو کنوے کرتے ہیں وہ پوائنٹس جو ہے توحید سے کنیکٹ ہونا چاہیے, ہر پوائنٹ جو اپن ڈسکس کر رہے ہیں نان مسلمس کو. تو وہ ریزن سے ہم لوگ بل بورڈ میں بھی ڈالے کہ کرسچنس کو اٹریکٹ کرنا یہ بل بورڈ کے فرسٹ میسیج سے. پھر ان کو مین فوکس بنانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مین میسیج تھا وہ میسیج تھا کہ اپنے لوگوں کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف انوائٹ کرنا. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم, رائٹ. یہ سورہ آل عمران میں ہے اور آیہ نمبر 51 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ ویریلی Allah is my Lord and Allah is your Lord. Worship him alone and that is the straight path بول کر, right. تو یہ مین فوکس ہونا چاہیے ہماری ہر دعوت کا. تو اسی لیے جو یہ امپورٹنٹ ٹپ ہے, اور اپن جو ہے دل میں اور دماغ میں اپن یہ ہر وقت اپنے کانشیس رہنا چاہیے کہ جو بھی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مین فوکس توحید رہنا چاہیے. اچھا, نیکسٹ ٹپ یہ ہے, خاص سے almost done with the tips over here really quickly, right. چلو ٹرانسلیشن والا بھیج دیا اگر آپ وہ یوز کرنا چاہیں, ورنہ دیکھ لیجیے. اچھا ہاں, او یس اس میں نہیں ہے یہ. جزاک اللہ خیرن. میں جو ہے یہ سٹاپ کروں گا, میں پھر وہ سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ دوسرا والا. میری اردو سمجھ نہیں آ رہی آپ سب کو. I'm just trying to see, you know. ڈاکٹر صاحب بالکل آ رہی ہے جی, زبردست ہے ماشاءاللہ. اچھا زبردست ہے, اچھا شکریہ, جزاک اللہ خیر. اپن کا لفظ خاصا مزہ دے رہا ہے. اچھا سوری, میرے وائف جو ہے she listens to me, by the way میرے وائف لاہور سے ہے, just to let you know, okay. ماشاءاللہ جی میں پاکستان کافی ٹائم آ چکا ہوں. اسلام آباد ہے, لاہور ہے, اور کراچی. یس 2018 میں آیا تھا میں لاسٹ ٹائم. تو آپ کی جو فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں پہ بھی آیا میں. سب سے میرا فیوریٹ ڈیزرٹ ہے, رائٹ, وہ وہاں پہ کراچی میں نہیں, کہاں پہ, اسلام آباد میں ملا تھا مجھے. کیا بولتے یہ جو وائٹ چیز رہتی نا جس میں وہ ملک رہتا, رس ملائی.
اسلام آباد کا میں کہاں پہ بھی نہیں کھایا، پورے شکاگو میں، پورے انڈیا میں، پورے دنیا میں کہیں پہ بھی، ماشاءاللہ وہاں کا بہت اچھا تھا. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آئندہ تشریف لائیں تو ضرور ہم آپ کی میزبانی کریں گے. چلے جزاک اللہ خیر. اچھا تو یہ جو سلائیڈ ہے، تو یہ بھی ایک بل بورڈ لگائے تھے ہم لوگ لاسٹ ایئر. انفارچونیٹلی یہاں پہ یو ایس میں کافی ٹائم وہ ہوتے، کیا بولتے، وائٹ پیپل اینڈ بلیک پیپل کے بیچ میں جو ہے جھگڑے ہوتے اینڈ اپریشن ہوتا، رائٹ، انفارچونیٹلی. تو ہم لوگ جو ہے یہ بل بورڈ لگا کے یہ میسج ان کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اسلام کے پاس سلوشنس ہے. جو بھی ریشل پرابلمس یو ایس میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، یا فائنینشیل پرابلمس ہے، یا جو ہے غریبی ہے، یا جو ہے سوسائڈ پرابلمس ہے، ڈرگ پرابلمس ہے، جو بھی پرابلمس ہے پورے دنیا میں اسلام کے پاس سلوشنس ہے. تو ایک سلوشن یہ ہے کہ اسلام پروہیبٹس ریسزم اینڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے وہ ریسزم کو ہٹا دیے تھے اپنے سوسائٹی سے، اپنے دور میں، پورے دنیا سے، رائٹ. تو یہ ایک حدیث کا ایک جو ہے چھوٹا سا کلپ لیے تھے ہم لوگ، وہ کلپ لے کے پھر پورے بل بورڈ پہ ڈالے تھے یہ. تو یہ ٹپ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ جو ہے جب اپن اسلام کے تعلق سے ڈسکس کر رہے ہیں کوئی نان مسلمس کے ساتھ، اپن جو ہے اسلام کا پیغام ایسا پہنچانا چاہیے کہ آپ کے فائدے کے لیے اسلام ہے، آپ کے پرابلم سالو کرنے کے لیے اسلام ہے، آپ کے بہتری کے لیے جو ہے اسلام ہے یہ. تو اسلام خالی جو ہے ہوا میں نہیں ہے، یا کلاؤڈس میں نہیں ہے، یا ایبسٹریکٹ جو ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام سوسائٹی کے لیے ہے، ہر پرسن کے لیے، ہر فیملی کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے اسلام. تو اپنے کو جو ہے قرآن اور سنت سے اچھے سلوشنس لے کے پھر وہ سلوشنس کسٹمائز کر کے پھر اپنے جو ہے پیش کرنا چاہیے. تو پھر وہ جو نان مسلم ہیں، پھر وہ پرسن جو ہے احساس کرتے کہ یس اسلام جو ہے اپنے لیے، ان کے لیے فائدے مند کے لیے ہے. آئی تھنک میں سلائڈس شیئر نہیں کر رہا ہوں. سلائڈس دکھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں جی، سلائڈ نہیں شیئر. اوہ سوری، آپ لوگ بولنا تھا، نہیں بولے آپ، سوری. لیٹ می اوپن اپ دا سلائڈس. میں سمجھا کہ جو ہے ہو رہے ہیں سلائڈس. اچھا ابھی دکھ رہے ہیں، رائٹ؟ جی ابھی دکھ رہا آپ کو یہ سلائڈ؟ اچھا. تو یہ بل بورڈ تھا ماشاءاللہ، رائٹ. ہم لوگ یہاں پہ شکاگو میں یہ جو ہے بڑے ہائی وے پہ لگائے تھے یہ بھی بل بورڈ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے کافی میڈیا کے لوگ بھی ہمارے پاس اپروچ کرتے کہ یہ اس کا میسیج کیا ہے، یہ کیا ریزن سے لگائے. تو پھر وہ لوگ پھر ہمارا کوریج کرتے. ٹی وی چینل کے لوگ ہیں، ریڈیو کے لوگ ہیں، اور نیوز پیپر ہے. تو پھر وہ ہزاروں سے لاکھوں سے پھر وہ لوگ جو ہے ہمارا میسیج ایمپلیفائی کرتے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ بل بورڈس لگانے کا ود دس میسیجز. اچھا ریلی کوئکلی جو ہے اور ایک یہ ٹپ ہے کہ غیر مسلمانوں کی جو اسکرپچرس ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، یا ہندو کے جو ہے بکس ہے، ویداس وغیرہ ہے، ایک اچھے دائی کو ان کی نالج اگر رہی دوسرے جو ہے نان مسلمس کے ان کے فیتھ کے تعلق سے، تو اپنے دعویٰ میں اثر ہو سکتا. اسی لیے کہ اپن اپنا جو ہے میسیج اچھا کسٹمائز کر سکتے، اپنے میسیج کو اچھا، چلو کسٹمائز ہی بولوں گا میں، اپنے میسیج کو اچھا پیش کر سکتے جب اپنے کو پتہ رہیں گا کہ جو ہے ان کی بک کیا ہے، ان کی کتاب، ان کے کون سے ہابیز ہے، ان کا ریلیجن کیا ہے، ان کے جو ہے فیسٹیولز کیا ہے، ان کی بیلیف کیا ہے. وہ اگر اپنے کو پتہ چلا تو پھر اپنا میسیج اچھے طریقے سے اپن جو ہے اسلام کا میسیج کسٹمائز کر کے پیش کر سکتے. ایگزامپل میں یہ دوں گا کہ یہاں پہ جو ہے شکاگو میں یا پوری دنیا میں جب میں میڈیکل اسکول میں تھا تو یہ ویسٹ انڈیز وغیرہ میں بھی جو ہے یہ جہوواس وٹنس کے نام سے کرسچنس ہے، وہ ڈور ٹو ڈور جا کے جو ہے وہ اپنے دین کی وہ لوگ انوائٹ کرتے. تو وہ لوگ جو ہے اگر اپنے کو پتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، ان کی بیلیف کیا ہے، تو پھر اپن جو ہے اپنے میسیج کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. تو ایون دو وہ لوگ کرسچن ہیں مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے وہ لوگ. تو اگر اپنے کو نالج نہیں رہی
کہ وہ لوگ کرسچن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے. اب جو ہے اپن ان کے ساتھ اگر ڈسکشن سٹارٹ کیے اور بولنا شروع کرے کہ جو ہے وی ڈونٹ بلیو جیزس ٹو بی گاڈ, سن آف گاڈ اینڈ ڈیوائن, آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ مسکرا کے بولیں گے کہ ہم آپ سے اگری کرتے کہ ہم لوگ بھی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا ہے بول کر. تو اپن جو ہے پھر وہ ہاف این آور ایک طریقے سے ویسٹ کرے ویسا ہو گیا کہ اپن ایک چیز ان کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں, وہ آلریڈی وہ بلیو کرتے, رائٹ. یا ایک ٹائم جو ہے ہمارے پاس ایک نان مسلم جو ہے کال کیے تھے اور وہ یہ بولے کہ جو ہے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بک بائبل میں آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیسیز ہے, رائٹ. اردو کا ورڈ مجھے نہیں معلوم. پروفیسی مطلب کہ جو چیز آنے والی ہے ان دا فیوچر. تو یہ نان مسلمان جو کرسچن تھا, اس کا کوشچن تھا کہ ہمارے بائبل میں کہاں پہ ہے آپ کے پروفٹ کے تعلق سے, رائٹ. الحمدللہ میرے پاس تھوڑی بہت نالج ہے بائبل کی, تو میں ان کو یہ جو ہے بتلایا کہ آپ کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں جو ہے ایک بک ہے, ایک سیکشن ہے, اس کا نام ہے کہ دس از دا بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آپ کی بائبل میں بول کر بولا میں انہیں. پھر اور ایک سیکشن ہے بائبل میں, اس کا نام ہے آئزیہ. میں بولا کہ آئزیہ چیپٹر 29 ورس نمبر 12 میں بھی ذکر ہے پروفٹ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر میں بولا کہ اور ایک بک ہے کہ سانگس آف سالمن میں, اس میں بھی ذکر ہے. ذکر ہی نہیں ہے, ایکچولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو ہے ان کے بائبل میں. تو اتنا خوش ہوا کہ وہ فون کے اوپر ہی الحمدللہ وہ کلمہ ریسائٹ کرا, وہ اسلام قبول کرا, رائٹ. ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, میری طرف سے نہیں. یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بائبل, ان کے ویداس یا ان کے اسکرپچر کی تھوڑی بہت اگر نالج رہی اپنے پاس تو اور زیادہ اثر ہو سکتا ہے انشاءاللہ اپنے دعوت کے لیے. اچھا, ریئلی کوئکلی, رائٹ. اپنے انٹینشن جو ہے پیور ہونا چاہیے. اپنے انٹینشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعوت کے تھرو جو ہے کافی لوگ میرے فیس بک میں, میرے انسٹاگرام میں لائک کرنا شروع کرے, میرے کو اچھا بولنا شروع کرے. اپنی نیت خالی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے. اپنے کو پرائڈ نہیں ہونا چاہیے, ہمبلنس ہونا چاہیے, رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے کو, کیونکہ وہ شیطان جو ہے اتنا پیچھے پڑ کے رہتا سب کو کہ آپ اتنے لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں, اتنے لوگ جو ہے آپ کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہے, مے بی یو آر گڈ, مے بی یو آر بیٹر, تو وہ پرائڈ آنا شروع ہوتی. تو ہر ٹائم اپنے انٹینشن کو اپن چیک کرنا, ہمبل رہنا, اچھا جو ہے پرائڈ کو دور کرنا, رائٹ. تو پھر اپنی دعوت, اپنے ہر ایکشنز, اپنی جو ہے ہر چیز برکت رہتی اور قبول ہوتی انشاءاللہ. اچھا, یہ لاسٹ ٹپ ہے یہ کہ اپنے کمیونیکیشن سکلز اپن امپروو کرنا چاہیے. یہ کل بھی میں یہ پیش کرا تھا یہ اور ایک دوسرے سیمینار میں, ویبینار میں. اپنے پاس جو ہے سب سے اچھا پروڈکٹ ہے, اس کو پروڈکٹ تو نہیں بولیں گے مگر خالی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں. اسلام جو ہے سب سے بیسٹ پروڈکٹ ہے اپنے پاس, اور اپن جو ہے سیلز پیپل ہے وہ پروڈکٹ کے. سیل پیپل تو نہیں ہے, شیئر پیپل ہے اپن, رائٹ. اپن اس کے سیلز پرسن ہے وہ پروڈکٹ کے. تو اپنی جو سیلنگ سکلز ہے وہ بھی بہت اچھے ہونا چاہیے along with the product, تو پھر لوگوں کو اثر کرتا. تو میری یہ خواہش ہے, میرا ریکمنڈیشن, میرا ہائی انکریجمنٹ ہے ایوری سنگل ون آف یو, آپ لوگ جو ہے اسپیکنگ سکلز, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ پراپرلی, اس کے کلاسز لیجیے آپ, ہر پرسن. تو میں بھی لے رہا ہوں وہ کلاسز, اوکے. یہاں پہ ٹوسٹ ماسٹر کے نام سے ہے یہ, ایکسکیوز می. تو ٹوسٹ ماسٹر کے نام سے جو ہے کافی کلبس ہے, پاکستان میں بھی ہے ٹوسٹ ماسٹر, رائٹ. TOAST ماسٹرس, MASTERS.com پہ, وہاں پہ جائیے. تو اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, کافی سٹیز میں وہاں پہ بھی یہ کلبس ہے جہاں پہ لوگ ٹیچ کرتے کہ اپنی سکلز جو ہے کس طریقے سے اپن امپروو کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے پرسن انڈرسٹینڈ کر سکتا اپن جو دعوت دے رہے ہیں اسے, اپنا جو آئی کانٹیکٹ ہے, اپنی ٹون آف وائس ہے, اپنے انالوجیز ہے, ایگزامپلس ہے, اسٹوریز ہے, سبھی چیزیں اچھے ہو سکتے اور دعوت میں اچھا اثر ہو سکتا.
تو میرا آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ہوم ورک ہے یہ رائٹ کہ اسپیکنگ سکلز کو انہینس کرنے کے لیے آپ لوگ کلاسز لیجئے, پریکٹس کریے, تو پھر آپ جو ہے کافی ڈفرینس پیش کریں گے اپنی دعوت میں انشاءاللہ. اچھا یہ 10 ٹپس ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بونس ٹپ ہے, پھر میں سٹاپ کروں گا انشاءاللہ. ہر ٹائم اپنے کو سوچنا چاہیے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچویشن میں اگر وہ رہتے تو کس طریقے سے نان مسلمس کے ساتھ پیش آتے. شکاگو میں ہے, واشنگٹن ڈی سی میں ہے, کافی جگہ اچھے نان مسلمس ہے, وہ اچھے ادب سے سنتے اپنا, مگر دوسرے جو نان مسلمس ہے وہ اسلام و فوب ٹائپ کے وہ لوگ ہیں, وہ کافی شاؤٹ کرتے, کافی غلط چیزیں بولتے اسلام کے تعلق سے. تو وہ ٹائم پہ جو ہے کبھی اپن ایموشنز اپنے بھی ہائی ہوتے بیکاز اپن مسلم ہیں. اگر کوئی بھی اپنے لیے جو ہے اگر بولے کہ جو ہے یہ پرافٹ ایسے تھے یا ویسے تھے یا اسلام یہ ہے, قرآن یہ ہے, اپن بھی اینگری ہوتے نا کبھی, تو اپن اپنا اینگر چیک کرنا چاہیے. تو اپن سوچنا چاہیے کہ what would the prophet do if he were in our situation? He's not going to pick up the stone to the people of Taif and hit them back, right? وہ دعا کرے تھے وہ لوگوں کے لیے. تو اپنا جو ہے اینگر اپنے کو چیک کرنا چاہیے اور اپنے ایموشنز جو ہے اپنے تھوڑے کم کرنا چاہیے, پیار محبت کے ساتھ, with a smile, with the concern, right? اچھی سافٹ ٹون میں ویسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا پیش آنا چاہیے اپن. تو اللہ سب کا قبول کرے, اللہ سب کو جو ہے یونیٹی دے, اللہ برکت دے, اور اللہ ایمبیسیڈرز آف اسلام بنائے ہم سب کو. آمین. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر سبیل احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا, بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی مٹھاس والے لہجے میں آپ نے ہمیں یہ جو دعوت دین کے رہنما اصول تھے وہ ہمیں سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہترین جزا دے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. اگرچہ یہ ڈاکٹر صاحب کا موضوع زیادہ تر اس کے جو کانٹینٹس تھے وہ غیر مسلموں کو دعوت دین کے حوالے سے تھے, لیکن اس میں جو جتنے ایتھکس بیان ہوئے ہیں, جتنے رویے ہیں, وہ بطور مسلمان ضروری نہیں کہ دعوت میں ہی, عام طور پر بھی ایک مسلمان کو انہی اخلاق, انہی اقدار کا حامل ہونا چاہیے. تو جو ہمارے پارٹیسپینٹ شرکاء میں سوال کرنا چاہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کیجئے تاکہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. جی شادلی, آپ کائنڈلی اپنے جو سوال ہے اس کو ذرا مختصر رکھیے اور سوال کیجئے, انمیوٹ کیجئے. احسان بھائی انمیوٹ کر دیجئے. شازلی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ تھوڑا سا انفارم کیجیے گا, جیسے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا موٹیویٹ کیا, تو اب دیگر مذاہب کے حوالے سے جو کتابیں ہیں وہ کتابیں اگر ڈھونڈنی ہو تو, یا پھر ایسا ہے کہ وہ انگلش میں ہوتی ہیں, تو ایک ایسا شخص جس کی انگلش پہ رسائی نہ ہو تو اس کے لیے اگر ٹرانسلیشن دیکھنی ہو یا پھر دیگر ادیان کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا پیج ہے سوشل میڈیا پر, یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کی ایکٹیویٹی, جیسے آپ نے اپنے ادارے کا نام لیا, تو اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کورسز آپ کر رہے ہیں 2 سیمسٹر کا, شاید آپ نے ذکر فرمایا کہ 2 سیمسٹر پہ ہے, تو اس حوالے سے کائنڈلی انفارم کیجیے گا کہ دیگر ادیان کی اسٹڈی کرنے کے لیے کس انداز میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں ماسٹر لیول میں اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر تقابل ادیان پہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن وہ سلیبس کی لمٹ تک ہوتا ہے, تو دیگر ادیان کو اگر اچھے انداز میں کرنا ہو تو اس کے لیے کائنڈلی تھوڑی گائیڈ لائن دے دیں. اچھا اوکے, نہیں اچھا کوشچن ہے آپ کا. آپ کے 2-3 ورڈس میں نہیں سمجھ سکا, مگر آپ کا مین کوشچن یہ ہے کہ اردو لینگویج میں جو ہے کیا ریسورسز ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے, رائٹ؟ اگر نان مسلمس کے بکس اگر ریسرچ کے لیے پڑھنا چاہے کیا ریسورسز ہے, رائٹ؟ آپ کا یہ تھا کوشچن, کریکٹ؟ جی سعد بھائی انمیوٹ یور سیلف. اچھا, تو اس کا آنسر یہ ہے کہ
آج کل جو ہے نالج اتنی ہے اور اتنی جگہ ہے اور ہر لینگویج میں ہے کہ یہ آسانی سے اپن جو ہے یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسا میرے پاس میرے فون کے اندر یہ بائبل کا ایپ ہے، مطلب کہ جیسا قرآن کا ایپ رہتا ہے نا، قرآن 365 ہے یا 360 ہے، تو کافی جو قرآن کے ایپس ہے تو وہ بائبل کے بھی ایپس ہے. تو اور یہ انگلش میں بھی ہے، اینڈ آبویسلی میں 100% شیور ہوں کہ یہ اردو میں بھی ہوں گے یہ ایپس. اگر آپ کے پاس کوئی فزیکل بک نہیں ہے تو آن لائن کافی جو ہے ریسورسز ہے، کیونکہ اردو میں اتنا مجھے کمانڈ نہیں ہے تو میں اتنا ریسرچ نہیں کرا، تو یہ اردو میں بھی ہوں گے یہ، رائٹ. نمبر 1. نمبر 2 اور ایک اسائنمنٹ ہے آپ سب کے لیے. ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے بیچلرس، ماسٹرس، پی ایچ ڈی کافی ڈگریز ہے رائٹ آپ کے پاس ماشاءاللہ. تو ایک اسائنمنٹ یہ ہے کہ جو یہ یونیورسٹی آف مدینہ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لوگ جو ہے 40 اسٹوڈنٹس یہ قائم کرے اسلام چیٹ کے نام سے. وہ کافی ڈفرینٹ لینگویجز میں ماہر ہے وہ لوگ. افریقہ سے آئے وہ لوگ، یہاں سے یو ایس سے ہے، کینیڈا سے، جو ہے آسٹریلیا سے، انڈیا، پاکستان سے. اسلام چیٹ کے نام سے قائم کرے اور وہ لوگ جو ہے ڈفرینٹ ویب سائٹس کو اسسٹ کرتے، ڈفرینٹ جو ہے جو دعویٰ کے ویب سائٹس ہیں، کہ اگر کوئی دعویٰ کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے گین پیس، اگر کوئی نان مسلم آ کے وہاں پہ چیٹنگ سٹارٹ کرنا چاہے تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، تو ہم لوگ یہ جو مدینہ یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہے یا اسٹوڈنٹس ہے تو ان کو آؤٹ سورس کرے ہم لوگ. تو ہمارے بیہیف پہ وہ لوگ چیٹ کرتے انگلش میں یہ نان مسلمس کے ساتھ، رائٹ. تو آپ لوگ بھی، آپ کے جو یونیورسٹی ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا گروپ ہے، آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، آپ لوگ بھی، آپ کا جو ہے ایک ایکشن آئٹم یہ رہ سکتا کہ آپ لوگ ایک گروپ فارم کرے اور یہ چیٹنگ جو ہے آپ لوگ چیٹنگ کے تھرو کوئی ایک ویب سائٹ کھول سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کو مارکیٹ کر سکتے سوشل میڈیا پہ. پھر غیر مسلمانوں کے ساتھ آپ لوگ یہ چیٹنگ کے تھرو اسلام کا پیغام پہنچا سکتے، انگلش میں ہے یا اگر اردو اسپیکنگ نان مسلمس ہے ان کے ساتھ بھی. تو بہرحال یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ریسورسز جو ہے کافی ہے اردو میں. آئی ایم ناٹ دا بیسٹ پرسن بیکاز آئی ہیو ناٹ ریسرچ انٹو اٹ، مگر بائبل کا ایپ جو ہے اردو میں بھی ہے یہ. تو آپ لوگ ریسرچ کر کے پھر آپ لوگ یوز دیٹ انشاءاللہ. تو یہ اپن جو ہے یہ جو بائبل ہے یا ہندو کے ویداس یا جو بھی اسکرپچرس ہے وہ گائیڈنس کے لیے تو نہیں پڑھ سکتے، مگر ریسرچ کے لیے، دعوت کے لیے، جو ہے ایجوکیشن کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ سید افتخار علی گیلانی ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی مالیزیا سے. وہ کوشچن کرنا چاہتے ہیں. سید افتخار علی گیلانی. ہاں جی، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم بتایا کہ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوں. تو میں انٹرفیتھ ریلیشن شپس پر میرے ابھی کام چل رہا ہے، ابھی سٹارٹ کیا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 97% مسلمز ہیں اور صرف 3% ہم مائنورٹیز یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی، میں نے آپ کا یہ سارا دیکھا، گفتگو بہت پیاری تھی، بڑے اچھے انداز میں آپ وہاں پہ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. چونکہ پاکستان میں صرف 3% مائنورٹیز ہیں اور بجائے یہاں پہ ہمیں دعوت دینے کے وہ اپنی دعوت کا کام کر رہے ہیں مسلمانوں پر. کافی ان کی دعوتی سرگرمیاں، کرسچینٹی تو بہت زور و شور سے یہاں پر اپنی دعوتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے. تو ہمیں تو اسی حوالے سے رہنمائی دے دیں کہ ہم ان کی دعوتی سرگرمیوں کو کیسے اس کا ہم توڑ کریں. کیونکہ وہ دیکھیں نا، انہوں نے ویلفیئرس کے کام کیے ہوئے ہیں، ہاسپٹلس بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ کافی اس طرح سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی کتابوں کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو کیسے تبلیغ کریں، اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ رہنمائی تھوڑی دے سکیں ہمیں تو. جی ہاں، جی ہاں. تو یہ امپورٹنٹ لیسن ہے اپنے لیے کہ وہ لوگ جو ہے جو کرسچنس ہے وہاں پہ پاکستان میں، وہ 3% ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اپنی کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے، اپنے جو ہے کیا بولتے، اپنے ہاسپٹلس کے تھرو، اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے تھرو، اپنے چرچز کے تھرو،
اپنے اسکولس کے تھرو رائٹ. تو اپن یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اسکولس ان سے زیادہ اور اچھے ہونا چاہیے, اپنے ہاسپٹلس اور اچھے ایفیشینٹ ہونا چاہیے. تو اپنے مسلم جو ہے نمبر 1 وہ ایک لیسن حاصل کرے کہ اسلام جو ہے ہر چیز جو کرنے کے لیے اپنے کو انکریج کرتا, تو وہ چیز جو ہے وی ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ. اپنے ہاسپٹلس, اپنے اسکولس, اپنے ادارے سبھی اچھے ہونا چاہیے رائٹ, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اپنے یوتھ کے لیے, اپنے فیملیز کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے, اپنے جو بھی اسکالرس ہیں وہاں پہ پاکستان میں, وہ اب ایمان مضبوط کرنا مسلمس کا, تو یہ کرسچنس جو مشنریز ہے ان کا افیکٹ نہیں ہونے کے لیے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں, کیونکہ کل ایک کوشچن آیا تھا کہ ایتھیزم جو ہے وہاں پہ پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے, دوسرے مسلم کنٹریز میں بھی, پورے دنیا میں بڑھ رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے. تو اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے تھرو رائٹ, اپنے جو فل ٹائم وہ ہے کیا اسکولس اینڈ کالجز ہے یا جو بھی پلیٹ فارمس ہے, وہاں پہ اپنے یوتھ کے لیے اسپیشلی کہ اسلام سچا کیوں ہے, اس کے ایویڈنسز کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے, اس کے ایویڈنس کیا ہے, قرآن سنت سے, لاجک کے تھرو یا سائنس کے تھرو. تو یہ اچھا جو ہے اسلام مضبوط, اسلام اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک پرسن کے ہارٹ میں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحیح پیغمبر ہے, اس کے ایویڈنس کیا ہے, قرآن سنت کے تھرو, لاجک کے تھرو رائٹ, وہ بھی بتلانا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کے جو سلوشنس ہے وہ سلوشنس ایکسٹریکٹ کر کے اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے کہ یہ سلوشنس ان دا ہسٹری when Muslims applied it, سوسائٹی کس طریقے سے ایڈوانس تھی, مورلی ہے, سائیکولوجیکلی ہے, اسپریچولی ہے, ٹیکنالوجیکلی ہے رائٹ. تو یہ سبھی چیزیں بتلائے تو اسلام کی جو ہے ان کے دل میں, دماغ میں, اپنے بچوں کے لیے اسپیشلی اچھا اسٹرانگ بنتا, کہ وہ لوگ محسوس کرتے کہ اسلام کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, اسلام سچا ہے اور یہ ایویڈنس ہے. تو وہ جب جو ہے دل میں, دماغ میں جو وہ اسٹرینتھ آتی اسلام کے تعلق سے, ناٹ اونلی وہ اسلام پہ رہتے, وہ پھر اگر کوئی کرسچن مشنری بھی یا سوشل میڈیا پہ اگر وہ کرسچینٹی یا غیر نان فیتھ, جو نان اسلامک فیتھ کے جو ویڈیوز اگر ایکسپوز ہوئے ان کو, تو وہ اثر نہیں ہوتے, وہ اسلام پہ ہی رہیں گے رائٹ. نمبر 1 بینیفٹ یہ رہیں گا. سیکنڈ بینیفٹ یہ رہیں گا کہ اسلام کے دین کے لیے وہ ایکٹیوسٹ بنیں گے انشاءاللہ, اور وہ کرسچنس کے اوپر بھی پھر کام کریں گے. خالی کرسچنس کے اوپر ہی نہیں, آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو پورے دنیا میں ریچ کر سکتے ہیں اپن, اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو بھی ریچ کر سکتے ہیں رائٹ, اپنے جو ہے جو بھی میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو. تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایون دو 97% مسلمس ہے, مگر وہ مسلمس جو کرسچنس سے اور زیادہ اچھے چیز اسٹیبلش کر کے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھنا, اپنے بچوں کو, پھر اپنے جو ہے کرسچنس کے اوپر بھی دعوت دینا ان کو. تو پلس سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے اپنے بچوں کو تیار کرنا کہ کس طریقے سے جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر کے اسلام کی دعوت پورے دنیا میں دے سکے ویسا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. محترمہ زینب ہمارے شریکہ کورس, وہ سوال کرنا چاہیں, اپنا مائک ان میوٹ کیجئے اور سوال کیجئے. اس کے بعد مہوش صاحبہ ہیں, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجئے. مہوش. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, میری بیٹی کا نام زینب ہے, تو اٹ واز نائس ٹو سی یور نیم. الحمدللہ. جی فرمائیے. جی سر, آپ کی میں نے بات سنی, مجھے بہت اچھا لگا, بہت موٹیویٹ ہوئی ہوں آپ کی باتوں سے, بہت نالج میں اضافہ ہوا ہے. سر میرا ایک کویسچن ہے سر, اب میں نے ریسنٹلی میں اس کالج یونیورسٹی میں جاتی ہوں, تو سر وہاں پہ ایک گیٹ مسلم میری فرینڈ تھی, دین ہمارے کلاس فیلو میں آئی تھی, نیو اسٹوڈنٹ تھی, دین میں نے اس سے اسلام سے ریلیٹڈ نا بات کی. وہ بہت نا
ہو چکی تھی. میں نے اسے بہت پولائٹلی بہت نرم نے کہا اگر آپ ہمارے اسلام میں آنا چاہیں تو یہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ, تو الحمدللہ اتنی خوبصورتی ہے, تو میں آپ کی جس دین پہ ہیں میں اس کے متعلق نہیں کچھ کہہ رہی, اس کو برا بلا نہیں بول رہی. دین جس جگہ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں الحمدللہ میں جس اسلام سے ہوں الحمدللہ اس میں بہت محبت, بہت شائستگی. ریٹرن انہوں نے مجھ پر بہت برا ریئیکشن کیا, ان کی ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا. میں نے اپنی طرف سے دین کے لیے کام کرنے کی کوشش کی نا, تو ریئیکشن ان کی طرف سے بہت ہائپر ہے, جس وجہ سے میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی. تو دین سر میں نے اس کی وجہ سے اس کی اور میری بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, تو وہ نا بہت مجھ سے دور رہتی ہے. تو سر اس پہ آپ میری رہنمائی کیجیے کہ میں کیا کروں, میں اس پہ کیسے ان کو اس کی طرف لے کے آؤں. الحمدللہ میں دورہ قرآن بھی کر رہی ہوں, ترجمہ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بھی الحمدللہ اسٹارٹنگ کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ تو بچے کافی زیادہ بچے پڑھتے بھی ہیں. تو مجھے اب اس چیز کے متعلق بتائیے گا کہ سر ہم لوگوں کو کیسی اس طرف لے کے آئیں, دین کی طرف, جو غیر مسلم انہیں دعوت دیں وہ اسلام کی طرف آ جائیں. اچھا الحمدللہ. وہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے آپ کی جو نیت تھی اور آپ کے جو اچھی وہ پرسن کے ساتھ پیش آئے آپ, اللہ قبول کرے اور آپ کو جو ہے اسلام کی دعوت کرنے کا جو ہے موقع دے اور ڈورز کھولے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. تو جو یہ ریاکشن تھا یہ نان مسلم لیڈی کا آپ کے ساتھ, وہ ریاکشن جو ہے آبویسلی مجھے پورا کانٹیکس پتہ نہیں کہ اتنا جو ہے انٹینس ریاکشن کیوں تھا, وہ کیا چیز جو ہے وہ سمجھنے نہیں آئی یا کیا چیز وہ سمجھی, غلط سمجھی, رائٹ. خیر وہ تو نہیں پتہ مجھے, مگر یہ ایک امپورٹنٹ آپ کے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے بھی ہے. اپنے کو جو ہے ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ پرسن اپن اتنی اچھے طریقے سے بھی پیش آئے مگر وہ پرسن کا ریاکشن ایسا تھا. اپنے کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر پیغمبر, ہر پرافٹ اینڈ ایون پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی, ایون دو ہی واز دا بیسٹ رول ماڈل فار آل آف ہیومینٹی, ان کے ساتھ بھی جو ہے تھوڑے غیر مسلمان لوگ ہارش پیش آتے تھے. پتہ ہے نا اپنے کو, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ, یو ہیو سو مچ نالج. تو ان کا جو ریاکشن رہتا, یہ غیر مسلمانوں کا جب وہ ہارش ریاکشن رہتا, تو وہ ہارش ریاکشن سے جو ہے اپن ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہدایت دے وہ پرسن کو, وہ پرسن اچھا ریاکٹ کریں گا اور اچھا قبول بھی کریں گا. تو میں یوزلی ایک اچھا پرنسپل ہے اسلام میں, وہ پرنسپل یہ ہے کہ میں انگلش میں بولوں گا, سوری, کیونکہ میں اردو میں بولنا شروع کرا تو اٹس جسٹ گوئنگ ٹو ناٹ بی افیکٹو. تو میں انگلش میں بولوں گا کہ جسٹ بیکاز دے آر ریئیکٹنگ نیگیٹیولی ٹو واٹ وی سے doesn't mean what we said was wrong. And just because they are reacting, they are pleased with us to what we said, doesn't mean what we said was right. So unke reaction jo hai should not be the criteria of us saying the truth. تو ریاکشن جو ہے نیگیٹو بھی ہو سکتا, پازیٹیو بھی ہو سکتا ان کا, مگر اپنا جو اپنی طرف سے اپن اچھی قرآن اور سنت پہ جو ہے قائم رہتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ, اسمائل کے ساتھ, کنسرن کے ساتھ, رائٹ, اچھے سافٹ ٹون کے ساتھ وہ کرنا چاہیے ہر پرسن کے ساتھ, نو میٹر ان کا کیا ریاکشن ہے. تو آپ ڈسہارٹ نہیں ہوئیے, دعا کریے وہ دوسرے لیڈی کے لیے اور قائم رکھیے انشاءاللہ, کیونکہ اپنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا قبول ہوں گا, وہ چیز یہ نہیں ہوں گی کہ جو ہے وہ پرسن اسلام قبول کرے یا نہیں کرے, یا جو ہے اپنا کیا رزلٹ تھا, وہ رزلٹ کے اوپر اپنا ریوارڈ نہیں رہیں گا. اپنا ریوارڈ رہیں گا کہ اپنے صحیح نیت کے اوپر اور اپنی صحیح میتھڈالوجی کے اوپر. یہ دو چیزوں کے تھرو جو ہے اپنا ریوارڈ رہیں گا انشاءاللہ, ناٹ آن دا ریزلٹس. تو آپ قائم رکھیے, آپ جو ہے ڈس ہارٹ نہیں ہوئیے. اللہ آپ کو اور جو ہے وزڈم دے, ایجوکیشن دے, حکمت دے, اور جو ہے کیا بولتے کریج دے کہ آپ جو ہے اسلام کی دعوت قائم رکھیے. اللہ آپ کا قبول کرے, ہم سب کا قبول کرے, آمین. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اگرچہ ہم نے جو سیشن کے لیے ٹائم آپ سے لیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن اگر آپ اجازت کریں تو کین وی ٹیک سم مور کوسچنز, بیکاز اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو 1-2 سوال اور لے سکتے ہیں.
جی اچھا، کیونکہ وہ کافی لوگ ہینڈ ریز کرے تو جی ایٹ لیسٹ جو بھی ریز کرے ان کے لے لیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. جی مہوش آپ کا جو سوال ہے کائنڈلی آپ انمیوٹ کیجئے مہوش صاحبہ اور سوال کیجئے. السلام علیکم سر، میں نے ابھی حفظ کیا اینڈ وعلیکم دین السلام میرا ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. اینڈ ناؤ میں MBBS بھی کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ میرا دل ہے کہ میں عالم دین بھی بن جاؤں، تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کریں کہ میں وچ فیلڈ از بیٹر فار می. تھینک یو. اوکے الحمدللہ. تو مبارک ماشاء اللہ آپ حفظ کرے. اللہ آپ کو جو ہے یہ قرآن آپ کے ہارٹ میں مائنڈ میں ہے کہ دل میں ہے، وہ قرآن جو ہے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور یہ قرآن کو جو ہے پورے دنیا میں پھیلانے کی توفیق دے. آمین. آپ جو ہے اور ایک انکریجمنٹ اور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے اسکالر بھی بنیے. آپ حفظ تو کریں ماشاءاللہ، دیٹس اے بگ اچیومنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو MBBS بھی آپ کرنے کی آپ کا جو ہے یہ ڈیزائر ہے، اللہ اس میں کامیاب کرے اور اسلامک اسکالر بھی بنیے آپ انشاءاللہ. تو ہماری دعا ہے کہ آپ اسلامک اسکالر بنیں اور سب سے اچھے اسکالر بنیں. آمین. تو اب آپ کا کویشچن یہ ہے کہ کون سے فیلڈ میں آپ جانے کے لیے، کافی فیلڈس ہے، مگر وہ فیلڈ میں جائیے جہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. لائک فار ایگزامپل یہاں پہ شکاگو میں کبھی میرے وائف کے لیے یا میری ڈاٹر کے لیے اگر میں گیا ہاسپٹل، ہر ٹائم میرے کو جو ہے ریکویسٹ کرنا پڑتا، کیونکہ یہ نان مسلم شہر ہے، یہ ہے کنٹری ہے، یہ ریکویسٹ کرنا پڑتا کہ کین وی ہیو اے فیمیل ڈاکٹر، کین وی ہیو اے فیمیل اسٹاف ممبر بول کر، رائٹ. تو آپ ویسی فیلڈ میں جائیے جہاں پہ لیڈیز کی زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں تو یہ سچویشن نہیں آتا کہ جو ہے لیڈیز کو ہی دیکھتے ہیں وہاں پہ، وچ از ویری گڈ. مگر کہاں پہ جو ہے آپ کا وہ زیادہ نیڈ ہے لیڈیز کی، نمبر 1 رائٹ. نمبر 2 آپ کے پروفیسر سے بھی آپ پوچھئے کہ جو ہے بیسڈ اپان یور اسکلس وہ کہاں پہ آپ کو فٹ کریں گے یا کیا جو ہے آپ کو انکریجمنٹ کریں گے. تو میرے وائف بھی جو ہے ڈاکٹر ہے وہاں سے، پاکستان سے، ماشاء اللہ. شی از اے پیڈیاٹریشین فرام پاکستان. تو ان کے جو پروفیسر تھے وہ ان کو ایڈوائس کرے تھے میرے وائف کو کہ جو ہے آپ کے پرسنالٹی کے تھرو جو ہے آپ جو ہے پیڈیاٹرکس میں جائیے، بچوں کے جو ڈاکٹرس رہتے نا، تو آپ بھی اپنے پروفیسر سے پوچھئے. مگر دعویٰ کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بولوں گا کہ وہ فیلڈ میں جائیے، وہ اسپیشلٹی کریے جہاں پہ آپ کو کم سے کم ٹائم جو ہے آپ کے میڈیکل فیلڈ میں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے آپ کی اسلام دعوت جو ہے پھیلانے کے لیے. تو جہاں پہ آپ کو زیادہ ٹائم ملیں گا وہاں پہ جائیے آپ. تو دیٹ ول بی مائی ایڈوائس ایز اے دائی، رائٹ. ایز اے مسلم دیٹ واز مائی ایڈوائس. بٹ ایز اے دائی کون سے اسپیشلٹی میں آپ کو زیادہ ٹائم ملیں گا؟ مے بی ریڈیالوجی، رائٹ، دیٹ کین بی ون فیلڈ. اور انستھیزیالوجی، جہاں پہ آپ صبح 7 بجے سے 2 بجے تک کام کر کے ریسٹ آف دا ڈے یو آر فری، فار ایگزامپل. یہاں پہ وہ ہے، پتہ نہیں پاکستان میں. تو دیس آر سم آف دا ایڈوائزز. تو اللہ آپ کو جو ہے کامیاب کرے دنیا میں آخرت میں. آپ بھی دعا کریے ہمارے لیے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت شکریہ. حافظ محمد عبداللہ انمیوٹ کیجئے، آپ سوال کیجئے. حافظ محمد عبداللہ. میرے خیال میں وہ مجھے نہیں. ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے جو ذکر مبارک اور ان کی بشارت کے متعلق ریفرنسز ایویڈنس بتائے تھے، وہ اگر کائنڈلی ریٹنلی سر کو پیش کر دیں تاکہ گروپ میں سینڈ کر دیں. میں بطور ٹیچر مجھ سے بھی یہ اسٹوڈنٹس نے کویسچن کیا تھا، تو یہ اگر مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کرسچن اسٹوڈنٹس نے ان کا یہ کویسچن ہے مجھ سے بھی. اچھا بھائی، جو ہے ٹھیک ہے، یہاں لکھ بھی سکوں گا میں. میرے اور ایک جو ٹیچر ہے ان کا نام ہے کہ ڈاکٹر جمال بدوی. میں آپ کا جو ہے یہاں پہ چیٹنگ میں لکھوں گا، ان کا نام لکھوں گا، پھر آپ لوگ گوگل کر کے ان کے اچھی آرٹیکل ہے تو جو ہے سب کو میں لکھ سکوں گا یہاں پہ. اوکے، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ واحسن الجزاء فی الدارین. ویاکم اللہ، آمین، جزاک اللہ خیرا. اوکے، تو ان کا نام ہے کہ ڈاکٹر جمال بدوی.
یہ بک بھی لکھی ہے اور یہ جو ہے بروشر بھی ہے اور انٹرنیٹ پہ آرٹیکل بھی ہے، ویڈیوز بھی ہیں. تو ان کا جو ہے یہ مین آرٹیکل ہے، آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل، ان دا بائبل. تو یہ چیز سے جو ہے آپ لوگ گوگل کریے تو آپ کو آرٹیکل ملیں گے، ان کے ویڈیوز بھی ملیں گے، مگر یہ آرٹیکل میں جو ہے کافی ریفرنسز ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوں گے. ان کے ساتھ جو بیٹل ہوئی نا یہ قریش کے ساتھ، یہ بیٹل آف بدر کا بھی ذکر ہے، پرافٹ کا نام ہے بائبل میں، اور وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ویسے رہیں گے جو ہے ان کے لائف، اور جو ہے ان کو جو وہی آئیں گی تو وہ اینجل پوچھیں گا. تو یہ بائبل میں ہے میں بھی رائٹ، یہ آئزیہ میں چیپٹر 29 ورس نمبر 12 میں ہے کہ وہ اینجل پوچھیں گا اور وہ اینجل بولیں گا کہ جو ہے پڑھو بول کر اقرا، رائٹ، اینڈ دا پرافٹ بولیں گے کہ آئی کی ناٹ ریڈ. تو یہ چیز ہے بائبل میں بھی ہے یہ. تو بہرحال یہ آرٹیکل اچھی ہے، یہ آرٹیکل جو ہے کافی ریفرنسز ہے اس کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہمارے نیکسٹ ہے مہدی، ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کائنڈلی آپ اپنا انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن تھا کہ ہم ابھی تو نان مسلمس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کیسے دعوت دینی ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ مسلمس ہیں تو ہم نے اپنے گھر میں ہی ایک نماز کے لیے کہنا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا اپنے سے بڑے کو، تو اس کے لیے مطلب کہ کافی ٹائم کہنے کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے یا کوئی ایسا کام نہ کرے، تو اس کے لیے ایسا کیا طریقہ ہو کہ وہ نماز کی طرف آ جائیں، قرآن پاک کی طرف آ جائیں؟ مطلب کہ ایئر میں 1 ٹائم قرآن پاک اٹھایا جائے رمضان شریف میں، تو وہ تو نہیں صحیح نا. ریگولر کم از کم تھوڑا تھوڑا ہی قرآن پاک بھی پڑھیں اور نماز کی طرف بھی آئیں. تو ایسا کیا طریقہ کیا جائے کہ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے گھر سے ہی اس چیز میں انہیں مطلب کہ کر سکیں کہ وہ اس کی طرف آ جائیں، نماز قرآن پاک کی طرف. اوکے، الحمدللہ، اللہ آسان کرے آپ کو، ہم سب کو، ہر پیرنٹ کو، ہر جو ہے فیملی کو، کہ ہم لوگ اسٹرانگ رہے اسلام میں، عمل بھی کرے اور پھیلائے بھی اسلام کو. آمین آمین. نماز ہے اور قرآن پڑھنے کا ہے اور جو بھی اسلام کے جو ہے بیسک چیزیں ہیں، جتنا جلدی سے سٹارٹ کرے اتنا زیادہ رہتا اچھا. کہ اگر کوئی بچہ ٹین ایج بن چکا ہے، اگر وہ ٹائم پہ اگر اپن سٹارٹ کرے وہ لڑکا یا لڑکی کو بولنے کے لیے اپن کہ جو ہے ابھی اب قرآن پڑھنا شروع کرو یا جو بھی ہے، تو وہ ایج میں جو ہے جب وہ بڑے ہو جاتے تو تھوڑا مشکل ہوتا، زیادہ مشکل ہوتا ایکچولی، تھوڑا تو نہیں زیادہ مشکل ہوتا کمپیئر ٹو جو ہے اگر کافی ینگ ایج سے، لائک 2 سال ہے یا 3 سال کی ایج سے ہے، اگر جب سے ہی جو ہے نماز ہے اور قرآن ہے یا دعا ہے سبھی چیزیں سٹارٹ کی نا، وہ آسان ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ ہم لوگ شکاگو میں رہتے، پھر آپ لوگ پاکستان میں ہے، یہی چیز اپلائی ہوں گی کہ جو ہے واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از اچھے فیملیز کو جو ہے اپن آئیڈینٹیفائی کرنا، جو اچھے مسجد میں آ رہے ہیں، اچھا عقیدہ ہے ان کے پاس اور اچھے پریکٹسنگ ہیں، وہ فیملیز کو جو ہے نیبرہڈ میں آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے اپن سوشلائز کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسروں کے جو بچے ہیں اپنے یا ایون بڑے بھی ہے، اچھا پازیٹیو افیکٹ ہوتا اس کے ساتھ. آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں گا. تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ 14 سال کا ہے ماشاءاللہ، رائٹ. تو ہمارے پاس کافی نان مسلم گروپس ہے پورے نیبرہڈ میں اور سبھی جگہ پورے شہر میں. جو ہمارے گھر کے جو قریب مسجد ہے تو وہاں پہ یوتھ کا بھی پروگرام ہے، اور میرے جو اچھے دوست ہیں وہ دوست کے بچے وہاں پہ جاتے یوتھ کے پروگرام میں. تو ہر سیٹرڈے پروگرام ہے یہ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز سے پہلے جو ہے وہ لوگ باسکٹ بال کھیلتے. تو باسکٹ بال کا کورٹ ہے وہاں پہ مسجد کے بازو ہی، پورا مسجد کا کمپلیکس ہے. پھر اس کے بعد ایک جو ہے جم ایریا ہے، وہاں پہ باسکٹ بال کھیلتے بچے، یہ رائٹ اسپورٹس کھیلتے. پھر وہاں پہ نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھ کے جو ہے پھر ان کا ایک چھوٹا اسٹڈی سرکل ہوتا اسلام کے تعلق سے، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. میں بھی جاتا ہوں کبھی لیکچر دینے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ قریب کے کوئی ریسٹورینٹ میں جا کے وہ سب لوگ انجوائے کرتے کھانے کے لیے. تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے جو ہے دوست اور اچھے فیملیز کو اپن آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کے ساتھ سوشلائز کرنا. مطلب کہ جو اچھے کمپنی رہتی ہے نا، وہ کمپنی سے اثر ہوتا اپنے کو. کمپنی مطلب کہ جو اپنے دوست ہے اور جو اپنے کانٹیکٹس ہے، وہ سیکنڈ چیز ہے، رائٹ. تھرڈ چیز یہ ہے کہ
اپنے بچوں میں، جیسا میں دوسرے کوشچن کو بھی یہ آنسر دیا تھا کہ اپنے یوتھ کے لیے اپن ان کو ان کا اسلام مضبوط کرنے کے لیے بولنا کہ جو ہے اسلام کا ایویڈنس کیا ہے، اسلام سچا کیوں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر دعا بھی کرنا. مگر میں یہ محسوس کرا کہ جب پیرنٹس ایسے رول ماڈل رہتے بچوں کے لیے، فرسٹ اینڈ لاسٹ اینڈ گڈ رول ماڈلس فار دا چلڈرن. اگر بچے اپنے کو دیکھیں نا کہ اپن جو ہے ایکٹیو ہے، اپن قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ صحیح اثر ہوتا. اور باہر جا کے اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ایکٹیویزم کر رہے ہیں، مسجد میں ہیں یا ڈفرینٹ ادارے، اس کے ساتھ اپن جو ہے ان کے پلیٹ فارمز میں مدد کر رہے ہیں اسلام کے تعلق سے، تو بچے دیکھتے بھی اور بچوں کو ساتھ لے جانا. میری یہ عادت ہے کہ جو دعویٰ بوتھس ہے یا دعویٰ لیکچرز ہے، مسجد اوپن ہاؤسز ہے، آلموسٹ 100% آف دا ٹائم میں پوری فیملی کو میں ساتھ لے جاتا ہوں وہاں پہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی ایج سے ہی بچوں کو اثر ہونا شروع ہوتا ہے دماغ میں کہ اسلام خالی نماز، روزے، مسجد میں جانا یا گھر میں قرآن پڑھنا کے حد تک ہی نہیں ہے. اسلام جو ہے پورے دنیا کے لیے ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے ایز اے مسلم. اور تو کوئی میجک سٹک نہیں ہے کہ یہ چیز بولے یا چیز کرے تو جو ہے بچے پورے 100% اچھے اوبے کر کے پریکٹس کرنا شروع کریں گے. مگر یہ سبھی چیزیں جو ہے اپن وہ کرے، کیا بولے، امپلیمنٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے. دعا میں کافی اثر ہوتا ہے. دعا سے کبھی وہ نہیں ہوئی ہے، ڈس ہارٹن نہیں ہوئی ہے. دعا کرتے جائیے اپنے اچھے تربیت کے تھرو. اچھے جب بچے نہیں سنے تو کافی اینگری ہونا شروع ہوتے اپن، مگر اپنے کو جو ہے اچھے پیار محبت کے تھرو ان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ جو ہے اگر ان کو کوئی سپورٹس چاہیے تو سپورٹس پلے کرتے ہوئے. میرے فون میں میرا جو 9 سال کا بیٹا ہے، ہم لوگ اس میں جو ہے آج کل وہ ڈاؤن لوڈ کریں. کون سا ڈاؤن لوڈ کریں ہم لوگ؟ یہ کیرم بورڈ کا گیم ڈاؤن لوڈ کریں ہم لوگ، رائٹ؟ تو ہم لوگ دونوں کھیلتے ہی ہیں. تو اچھی اس سے دوستی بھی ہوتی، کلوزنس بھی ہوتی ہے. بازو بیٹھ کے بچے کھیلے، پھر اس کے بعد پھر وہ قرآن بھی حفظ کرتا، میں بھی ہیلپ کرتا ہوں اس کو. تو any and all of these things will help انشاءاللہ. میں اللہ آسان کرے آپ کو، ہم کو، ہمارے بچوں کو بھی، کیونکہ اتنے ڈسٹریکشنس ہے پوری دنیا میں ان کے لیے. ان کا بھی اسلام مضبوط کرے، قائم رکھے. ہم سب کا بھی، ہم سب کا قبول کرے. آمین. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے. حمزہ خالد وہ سوال کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہیں ڈائریکٹر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر محمد شاہد رفیع صاحب. ان کی ووٹ آف تھینکس سے ہم انشاءاللہ اس سیشن کا اختتام کریں گے. حمزہ خالد، اپنا آخری کوشچن کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے تقوی یا قابلیت کا کیا معیار ہے کہ آدمی دوسرے کو بتائے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دعوت دے رہا ہے دوست کو اپنے محبت کے ساتھ، تو اس دعوت کے مطلب ہے کہ دینے میں کوئی خلش پیدا ہو رہی ہے اس تعلق میں، وہ دور ہوتا جا رہا ہے میرے سے، تو کیا بندے کو دعوت روک لینی چاہیے؟ اپنا مطلب ہے کہ دوست اس طرح ضائع ہو جائے گا، گوا دیں گے ہم اس کو، یا اس کے لیے کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا. تو جو ہے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا دوست ہے جو نان مسلم پرسن ہے، آپ کے کلاس میٹ ہے یا نیبر ہے یا کلیگ ہے، اگر وہ تھوڑا ڈسٹینس کرنا شروع کرے آپ سے، یا آپ سے بات نہیں کرے، یا وہی آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے جو پہلے تھا، تو اپن اس کے کافی جو ہے ریزنس ہو سکتے. ون ریزن یہ ہو سکتی کہ مے بی وہ آپ کو پرسیو کرا کہ ہر ٹائم آپ اس کے ساتھ جو ہے اسلام کی ہی بات کریں گے اور اسلام کی ہی دعوت دیں گے، تو پھر وہ تھوڑا ہٹتے جائیں گا، رائٹ؟ تو حکمت یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ہے، کبھی جو ہے سپورٹس کے بات کریے، سپورٹس کے تعلق سے بات کریے، کبھی سوشلائز کریے، کبھی اس کے ساتھ لنچ جا کے کھائیے، رائٹ؟ اور اسلام کی دعوت یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم اپنے کو بولنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، I want you to look into it and look into the Quran. اسلام کی دعوت جو ہے کافی ٹائم اپنے اچھے بیہیویئر سے بھی ہونا چاہیے اور ہوتی بھی، اور کبھی سٹل میسیجز سے بھی ہونا چاہیے. سٹل مطلب کہ ڈائریکٹ میسیج تو یہ رہتا ہے کہ جو ہے اسلام سچا ہے، آپ لوگ قرآن پڑھیے اور اسلام کو قبول کریے، یہ ڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ یہ ہے کہ جو ہے
कोई भी कॉन्वर्जेशन में आप जो है इस्लाम का एक सटल मैसेज देना, इनडायरेक्ट मैसेज देना, वो पर्सन को महसूस भी नहीं होना कि आप इस्लाम के टॉपिक पे कर रहे हैं, मगर इस्लाम का टॉपिक उसके दिल में असर कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड को जो है यहाँ पे कलीग को अगर मैं ले गया लंच के लिए, राइट, फॉर एग्जांपल, एक्सक्यूज मी, तो वो लंच जो है वो मीट खरीदूंगा, मैं जो है फिश खरीदूंगा, राइट। तो मैं उसको बोलूँगा कि जो did you realize that I'm not eating the meat, or I'm not eating the beef and the sheep and the goat from the store. I'm only eating fish with you every single time that we go out. Do you know why? तो फिर मैं उसको बतला सकूंगा। ये अगर या वो पूछा मुझे कि how come you're not eating meat, man, come on, are you a vegetarian? मैं उसको बोलूँगा कि no, I love meat, I'm not a vegetarian, but the meat has to be slaughtered in a proper way. The blood has to be let out. The Allah's name has to be recited before we slaughter it. So then the meat becomes क्या बोलते, healthy, tayyib and fresh and tasty, right? अगर उसको ये बोला तो इस्लाम के ताल्लुक से मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है ये कॉन्वर्जेशन में जो है इस्लाम को जो है रैप अप करके जब पेश करे ना, तो फिर वो लोगों को डिस्टेंस होने का चांस कम रहता, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो क्वेश्चन भी पूछे इस्लाम के ताल्लुक से तो छोटे ब्रीफ आंसर्स दीजिए और उसको जो है उसका इंटरेस्ट रेस करिए। लेट द पर्सन बी क्यूरियस। जैसा एक क्विक एग्जांपल दूंगा फिर मैं ख़त्म करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। प्लेन में जा रहा था मैं शिकागो टू न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे मेरे साथ जो है 2 कैथलिक लेडीज़ थे, राइट। आप लोग पूछेंगे कि हाउ डू यू नो दे आर कैथलिक, कि वो कैथलिक लेडीज़ थे क्योंकि कन्वर्सेशन स्टार्ट किया मैं उनके साथ, तो वो कनेक्शन जो है हुआ, तो वो मैं उनसे जो है वो कनेक्शन में आई वांट टू रेज देयर इंटरेस्ट। मैं उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुमको पता है कि कुरान में खाली एक ही जो है लेडी का जिक्र है बाय नेम, हु डू यू थिंक दैट लेडी इज? वो लोग बोले कि यस वी नो इट, इट इज मेरी द मदर ऑफ जीसस। बोल के बोला कि वाओ यू आर वेरी गुड। तो उनके सेकंड चीज मैं ये पूछा कि जो है तुमको पता है कि कुरान में कितने टाइम मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है बाय नेम? वो लोग बोले कि वी डोंट नो इट। मैं बोला कि 34 टाइम्स। फिर मैं पूछा कि जो है तुम्हारे बाइबल में कितने टाइम जिक्र है? बोले कि वी डोंट नो। मैं बोला कि ओनली 18 टाइम्स। तो मैं उनको हंस के बोला कि वी लव हर मोर देन यू डू, राइट। फिर वो लोग भी हंसना शुरू करे। तो मैं जो है ये महसूस करा कि जब मैं शुरू में जब मैं यंग था, जब मैं दावा करता था, मैं जब अगर कोई क्वेश्चन पूछे इस्लाम के ताल्लुक से, मैं हाफ एन आवर का जवाब देता था, राइट। फिर वो सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछते थे मेरे से, क्योंकि वो लोग समझे कि जो है हर क्वेश्चन का हाफ एन आवर का इतना लंबा जवाब है, तो वी डोंट हैव टाइम। छोटा जवाब दीजिए और मौके के लिहाज से करिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स से यूज़ करिए, और जो है इसके साथ उनको थोड़े लिंक्स भेजिए। और हर टाइम जो है इस्लाम के ताल्लुक से बात मत करिए, कभी सोशलाइज करिए, कभी स्पोर्ट्स प्ले करिए, तो वो पर्सन के साथ अच्छा रपोर बिल्ड करिए। फिर आप महसूस करेंगे कि जो है लोग दूर नहीं आएंगे, लोग करीब आएंगे। फिर दुआ भी करना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबका कबूल करे और सबको जो है अच्छी तौफीक दे इस्लाम अमल करने के लिए और इस्लाम फैलाने के लिए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रफ़ी साहब हैं। आप दावा एकेडमी में जो चेयरमैन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स को उन्होंने, इंटरनेशनल और नेशनल प्रोग्राम्स को उन्होंने उसकी सरपरस्ती की है। वो अपने कालिमात तशक्कुर के साथ हम इस सेशन का इख्तिताम करेंगे। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रफ़ी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह बहुत अहम मौजू था जिस पर सबील साहब ने बहुत उम्दा और ख़ूबसूरत गुफ्तगू पेश की, और जितने शुरका थे आज के प्रोग्राम के, उन्होंने बहुत रेलेवेंट सवालात किए हैं सबील साहब से, और उनके जवाबात भी बड़े खूबसूरती से दिए गए।
اصل ایک بات صرف میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت خاصا ہو گیا ہے، کہ دعویٰ کوئی تھیوریٹیکل کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھ لیں اور ہم اس کے ماسٹر ہو جائیں۔ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے۔ آپ کو اس فیلڈ میں جب ہم اترتے ہیں تو جتنے بھی کوشچن آج ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اور پریکٹیکل نوعیت کے پرابلم تھے جو ڈسکس کیے گئے، تو ایک جو بڑی واضح ہدایت قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ تو جب کسی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوں اور حکمت کے ساتھ، ایک وزڈم کے ساتھ اور اچھے انداز سے بات کر رہے ہوں، تو آپ کو جو بھی مسائل درپیش ہوں آپ اس کا حل ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس بات کا بڑا بجا طور پر سبیل صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں آپ کے اندر ایک انکسار، ایک منکسر المزاجی، ایک ہمبلنس اور سافٹ اسپوکن آپ ہیں، یعنی آپ کی نیت خالص ہے، اس کا بھی ذکر ان کے لیکچر میں آیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور آپ کی بات کو مؤثر بناتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اترتی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو کہ ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ یہ محض کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سے مقامات پر یہ کہا ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام نہیں کرے گا اس کے لیے کئی وعید سنائی گئی ہیں، اور جو کرے گا اس کے لیے بہت بشارتیں دی گئی ہیں۔ تو اس کام کو آدمی شروع کر لے اور جو بھی صورتحال درپیش ہو اس صورتحال کے مطابق حکمت عملی وضع کرتا رہے تو انشاءاللہ بڑی مؤثر ثابت ہوگی۔ میں تمام شرکاء کا اور خاص طور پر جناب سبیل احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے اس کے لیے وقت نکالا، اس میں دلچسپی لی، اور تمام احباب نے جنہوں نے سوالات کیے خاص طور پر وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس میں دلچسپی لی۔ امید ہے آپ حضرات تمام خواتین و حضرات اس کے لیے آئندہ بھی وقت نکالیں گے، دلچسپی لیں گے اور مزید لیکچرز میں بھی شرکت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شاہد رفیع صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سبیل صاحب کا میں بھی اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا وقت دیا اور ہمارے پارٹیسپینٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ احسان مالک صاحب، چیف آرگنائزر اسلامی تربیہ، پہلا آن لائن اسلامک تربیہ پروگرام، ان کی طرف چلتے ہیں اور وہ اپنی ہدایات کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام، اس سیشن کا اختتام کریں گے۔ وہ محترم احسان مالک صاحب، اوور ٹو یو۔ جی ڈاکٹر محمد بھائی بہت شکریہ۔ اناؤنسمنٹ تو کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر سبیل احمد صاحب کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ہمارا رابطہ دعوت کے کام کے میدان میں انشاءاللہ جاری رہے گا، ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے، اور اگر ہم انہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی مدعو کریں گے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اسی طرح وقت بھی عنایت فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ ہم 9:30 کی بجائے 10 بجے کلاس کا آغاز انشاءاللہ کریں گے۔ ظہیر صاحب سے درخواست ہے کہ دعا کا اختتام فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ میں بھی ڈاکٹر سبیل صاحب کا اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سبیل صاحب جو کام کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے دعوت کے حوالے سے جو عملی کام ہیں وہ اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ، اس کو بھی پھلنے پھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام دعوت کا کام بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ. اس امید کے ساتھ سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ 10 بجے دوبارہ ہم نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے ریسورس پرسن کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.